اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علامہ جاوید غامدی صاحب کونسل آف نیشنل افیئرز کی آج کی اس نشست میں آپ کی تشریف آوری پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ممبران کی طرف سے، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے کچھ وقت نکالا اور حسب روایت شفقت سے کام لیتے ہوئے آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کونسل سے پہلے متعارف ہیں. اس کی ہفتہ وار نشست میں مختلف قسم کے موضوعات پہ، جن میں زیادہ تر کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی حوالے سے، ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور بہت سارے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جس میں انٹلیکچوئل لیول کی ڈسکشن ہوتی ہیں اور معاشرے کو، قوم کو یا ممالک کو، اقوام کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گفتگویں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، تہذیبی، ثقافتی اور سماجی حوالے سے دور حاضر تغیرات اور تبدیلیوں کی زد میں ہے. دور حاضر کی سائنٹیفک ایجادات نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو اتنا افیکٹو بنا دیا ہے کہ دنیا سکڑ کر ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. تہذیبوں کا ادغام نظر ہوتا آ رہا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری روایات، اقدار اور تہذیبی ثقافت جو ہے وہ تغیر پذیر ہے. ہمارے معاشرے میں نئی روایات کو، اقدار کو بڑی تیزی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک فطری عمل بھی ہے کہ نئی چیزیں اور نئی اقدار، نئی روایات جن میں کچھ کشش اور جاذبیت ہوتی ہے، وہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اپنے معاشرے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں، ہمیں نئی نسل میں مذہب سے روگردانی، اپنی روایات سے بغاوت اور اپنی اقدار سے ہٹ کر مغرب کی طرف سے یا دائیں بائیں جانب سے جو تہذیبی جلغار نظر آ رہی ہے، وہ ہماری نئی نسل کو بہت متاثر کر رہی ہے. چنانچہ بڑی سبک رفتاری سے، تیزی کے ساتھ ہم اپنے کلچر میں ان کا ادغام ہوتا محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن دی ادر ہینڈ کہیں نہ کہیں ہمیں تہذیبی تصادم بھی محسوس ہوتا ہے، اور ریئیکشن کے طور پہ ہمارے بعض ادارے، بعض حلقے، بعض طبقے اس کی، ان روایات کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسی سچویشن میں سب سے بڑی ذمہ داری اہل علم اور عقل یا اہل استدلال پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی کس طرح رہنمائی کرتے ہیں. خاص طر ایسے اہل علم لوگ
جن کی شخصیت اور کلام میں جاذبیت ہو، جن کی گفتگو میں استدلال ہو اور جن کی باتوں میں تاثیر ہو ہمارے معاشرے کے لیے اور خاص طور پہ نئی نسل کے لیے ان میں کشش اور ایکسیپٹیبلٹی ہو۔ اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کونسل آف نیشنل افیئرز کے گزشتہ سے پیوستہ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اجلاس میں ان اقدار کی تبدیلیوں سے یا ثقافتی تغیرات سے یا سماجی انقلاب سے یہ سوال اٹھا کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر سرایت کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ممکنہ تہذیبی تصادم ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طرح فیس کرنا چاہیے، کیونکہ کانفلکٹ کی شکل میں، تصادم کی شکل میں جو معاشرے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، منطقی طور پہ ایک کنفلکٹڈ سوسائٹی پیدا ہوتی ہے اور بیمار معاشرہ جنم لیتا ہے جہاں یہ تصادم موجود ہو، اور قومی زندگی پہ اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے فیس کیا جائے۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ مغرب کی طرف سے ہر آنے والی چیز یا ہر تبدیلی یا ہر ایونٹ کا ہم مخاصمانہ طور پہ یا مخالفانہ طور پہ مقابلہ کریں، بلکہ بہت ساری اچھی روایات، اچھی اقدار، اچھی چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک طبقاتی پوزیشن ہے، دینی مدارس ہیں، انگریزی سکول ہیں، اردو میڈیم والے ہیں، دیہاتی ماحول ہے، شہری ماحول ہے، آلریڈی بہت سارے کنفلکٹس موجود ہیں، اور ایسی صورت میں الیکٹرانک میڈیا کا یا ثقافتی الغار کا جو اثر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قومی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے معاشرے کی رہنمائی کریں کہ ایسی صورتحال میں ہم کس طرح نقل و ہو سکتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کریں اور جو بری چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم کس طرح فیس کریں، اور ایسی صورت میں کہ تصادم کی شکل بھی نہ بنے اور معاشرے کے لیے بھی فضا بہتر سے بہتری کی طرف جائے۔ آپ کو تکلیف دی ہے اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے سر، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم یقیناً محظوظ ہوں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کی عزت افزائی کی ہے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ میں یہاں اس لیے حاضر ہوں گا کہ آپ حضرات کے افکار اور خیالات سے استفادہ کروں۔ مجھے ایک ہی دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ اس استفادے کی ابتدا میری طرف سے کچھ معروضات پیش کرنے سے ہوگی، کیونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے، اس میں دانشور، صحافی اور اس سطح کے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے میں کوئی طول کلام سے کام نہیں لوں گا، مختصر طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں گا، اور میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس نقطہ نظر کے بارے میں میں آپ کے خیالات سے زیادہ استفادہ کروں۔ مجھے جو موضوع اس وقت گفتگو کے لیے دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر میں شاید ثقافتی الغار سے یا تہذیبی الغار سے ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسا ہے، لیکن میں جب تاریخ پر ایک نظر ڈالتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب غیر معمولی طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی، معاشرتی، سماجی اور معاشی
اعتبارات سے منظم کر لیتی ہے تو اس کے کم و بیش اسی نوعیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب رومی تہذیب نے دنیا پر اپنا استیلا قائم کر لیا اور ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، تو لمبے عرصے تک دنیا کے ادب پر، معاشرت پر، تہذیبی روایات پر، ملنے جلنے کے آداب پر حد یہ ہے کہ جنگ و جدال تک کے قوانین پر اس کے اثرات رہے۔ جن لوگوں کی بھی تاریخ پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جن اقوام پر رومی تہذیب کا غلبہ قائم نہیں ہوا اور عملی طور پر ان سے دور تھے، وہاں بھی اس تہذیب کی روایات، اس کے محاورے، اس کے اسالیب، اس کے انداز ایک مثالی چیز بن گئے ہوئے تھے۔ کم و بیش یہی صورتحال آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب ایران میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی اور اس سے ایک بڑی تہذیبی روایت نے جنم لیا، اور پھر گرد و پیش کے علاقوں میں ایرانی دربار کے آداب اور اس کی روایات وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا نمونہ بن گئی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اسے اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ کم و بیش 1000 سال تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے باقی تمام ممالک میں اور تمام تہذیبوں میں کسی نہ کسی لحاظ سے ایسی ہی مروبیت کی صورتحال تھی جس طرح کی صورتحال آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی پڑھے لکھے طبقے پر غیر معمولی اثرات ہوتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں اسپین کے زیر اثر خود چرچ میں بہت سی تبدیلیاں اور تغیرات کیے گئے۔ ان کے لباس تک پر ہمارے لباس اثر انداز ہوئے، ان کی زبان پر ہماری زبان اثر انداز ہوئی، ہماری روایات میں جو چیزیں ان کے ہاں قابل قبول ہو سکتی تھی ان کے مذہبی سانچے میں کم و بیش انہوں نے قبول کر لی۔ اور وہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ 4-5ویں صدی کے اسپین کے بعض لوگوں کے سفرنامے پڑھیں جو انہوں نے یورپ کی خاص طور پر سیر کے بعد لکھے ہیں، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے۔ یعنی وہ ایک بڑی بلند جگہ سے کھڑے ہو کر یورپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے جو حالات بیان کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ ترس رہے ہیں کہ کبھی ان کو اسپین جانے کا موقع مل جائے، کبھی وہاں کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم پانے کا موقع مل جائے، کبھی انہیں وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ کرنے کا موقع مل جائے، اور اسی طریقے سے وہاں کے محلوں میں کیا صورتحال ہے، وہاں کی گلیوں میں کیا صورتحال ہے، وہاں کی عبادت گاہوں میں کیا صورتحال ہے، وہ زیر بحث ہے مختلف جگہوں پر، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ لباس پر، لکھنے کے انداز پر، کتابوں پر، ہر چیز پر اثرات ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اگر آپ ادب کا مطالعہ کریں تو ایک پوری روایت ہے ادب کی جو اس زمانے کے ادب سے متاثر ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر اس کا آخری ظہور ڈیوائن کامیڈی میں ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ کم و بیش ہمارے ہاں جو معراج ناموں کا ایک پورا تصور ہے اس کے اوپر 15-20 اس درجے کی کتابیں لکھی گئی، ان میں ڈیوائن کامیڈی کی زیادہ شہرت ہو گئی، ورنہ بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک تو اس صورتحال کو نارمل لینا چاہیے، یعنی میری اس تمہید سے مقصود یہ ہے کہ ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی واقعہ یا حادثہ آج ہی پیش آیا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب اس درجے بلندی کے مقام پر پہنچی ہے، اس نے مادے کو توانائی میں بدلنے کے کوئی نئے ذرائع دریافت کر لیے ہیں، یا اس نے کوئی نئی تہذیبی روایات تخلیق کر دی ہیں، یا زمانے کے تغیرات کے ساتھ اس کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، یا مختلف ممالک کو اس نے مفتوح کر لیا ہے، یا اس کے ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جس سے لوگ اپنے آپ کو سیکھنے کے مقام پر رکھ کر استفادہ کر سکیں، تو یہ ہوا ہے دنیا میں۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ جس چیز نے معاملے کو زیادہ وسیع بنا دیا ہے اور قابل غور بھی بنا دیا ہے، اور بڑی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تشویش کے بھی کچھ پہلو پیدا ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے جو غیر معمولی نتائج اس پچھلے عرصے کے دوران میں نکلے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ مواصلات کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، ابلاغ کے ذرائع میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اس پچھلے 15-20 سال کے عرصے کے دوران میں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے صدیوں کی چھلانگیں لگا دی۔ یہ عمل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس لحاظ سے بہت مؤثر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے کہ خاص طور پر انہوں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ میڈیا کو جو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ شاید اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اس میں انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو کسی جلسہ عام میں بلائے بغیر اور کوئی تقریر کیے بغیر اور آپ کے ساتھ کوئی براہ راست ملاقات کیے بغیر ہزار ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی روح کو اس کے اعماق میں اتر کر مفتوح کر سکے۔ یہ امکانات، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں نئے امکانات ہیں۔
لیکن ان امکانات کے اندر بھی ایک بڑا خیر چھپا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی تہذیب کی سطح کی یلغار ہوتی ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی واقعی قوی چیز، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی خیال، کوئی ادبی روایت موجود ہو، تو ذرائع ابلاغ یا مواصلات کے ذرائع یہ اپنی ذات میں سیکولر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو جتنے مواقع دوسروں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکیں، وہی مواقع آپ کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح ایک تشویش کا پہلو ہے، اسی طرح ایک خیر کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. یہ تو صورتحال کے بارے میں میرا زاویہ نظر ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب کی یلغار ہو گئی، افکار آ گئے، خیالات نے لوگوں کو مفتوح کرنا شروع کر دیا، زبان بدلی، لباس بدلا، سوچنے کے انداز بدلے، محاورے بدلے، اسالیب بدلے، نئی نسل نے اور طریقے سے سوچنا شروع کر دیا. لیکن اس میں کیا کوئی منفی پہلو ہے؟ یعنی یہ تہذیبوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا، اثرات قبول کرنا، اس میں آخر تشویش کا پہلو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ تشویش کا پہلو کسی تعصب کے بطن سے جنم لے رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو میں جب اس زاویے سے اس سارے معاملے کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی ذرا الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر سائنسی علوم میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور جس کے ذریعے سے اس وقت ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس درجے میں مغرب پہنچا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے، ایک چیز بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کے معاملے میں کوئی تشویش کا پہلو ہو. نہایت اطمینان کے ساتھ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذہبی عناصر زیادہ استفادہ کر رہے ہیں اس سے اور بہت آگے بڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں. تو سائنسی تحقیقات کے جتنے کچھ بھی نتائج نکلے ہیں ان میں سوائے 2-4 چیزوں کے جن کے اوپر بھی آپ اگر انگلی رکھیں تو وہ سائنس کے پہلو سے شاید رکھنی مشکل ہو، اس کے بعد سماجی پہلوؤں کے لحاظ سے کچھ بات کی جا سکتی ہے. باقی جہاں تک ذرائع کا تعلق ہے یا جو اسباب پیدا کر دیے گئے ان کا تعلق ہے اور جس طریقے کے انکشافات کیے گئے ہیں اور جس طرح کائنات کو سمجھا گیا ہے اور اس سے جو ایجادات ہوئی ہیں اور جس طرح وہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ باعث تشویش ہو سکتی ہے. دوسرا معاملہ سماجی علوم کا ہے. یعنی مغرب کے معاملے میں اس بات سے تو ہر آدمی واقف ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے بجلی ایجاد کر دی ہے، ان کو محکمے ایجاد کر دی ہے، انہوں نے آپ کے لیے F-16 ایجاد کر دی ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایٹمی تحقیق کے ذرائع کھول دیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ سماجی علوم میں بھی اس سارے تہذیبی سفر میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے. یعنی وہ اپنی جگہ ایک اور مطالعے کا دائرہ ہے. سماجی علوم میں یہ ترقی کس درجے میں ہوئی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں چونکہ ان علوم کا طالب علم ہوں، اس سے زیادہ ہوئی ہے جتنی آپ سائنسی علوم میں دیکھ رہے ہیں، جن کو عام اصطلاح میں سائنسی علوم کہا جاتا ہے. ویسے تو سماجی سائنس بھی ایک طرح سے سائنس ہی ہے، زیادہ ہوئی ہے. اور اس میں آپ اس سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے تصورات بھی سماجی علوم کے مذہب میں تھے یا فلسفے میں سامنے آئے اور جن کی اپنی ایک تاریخ تھی، ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ لے کر اس کے اوپر علوم کے کثر تعمیر کر دیے گئے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاروبار تو ہمیشہ سے ہو رہا تھا، لیکن بزنس ایڈمنسٹریشن ایک سائنس بن چکی ہے. معیشت کا پہیہ ہمیشہ سے چل رہا تھا، لیکن اب معاشیات کا علم کوئی معمولی چیز نہیں رہا. یعنی اس نے بے شمار اطراف کا احاطہ کر لیا ہے اور اس میں نئی نئی دنیایں دریافت کر لی گئی ہیں. اسی طریقے سے آپ باقی علوم فنون پہ ایک نظر ڈال کے دے سکتے ہیں. حد یہ ہے کہ قانون جیسے معاملے میں بھی ہمارے ہاں مذہبی لوگ بہت کم اس بات سے واقف ہوتے ہیں. اتنے غیر معمولی معاملات ہوئے ہیں اور اس کی سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جب ہم کبھی اپنے بعض قانونی معاملات کا اس سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں. اس درجے میں اس میں بھی ترقی ہوئی ہے. سماجی علوم چونکہ ظاہر ہے کہ مذہب، تہذیب اور افکار سے بھی متعلق ہوتے ہیں، تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو کچھ تصادم کے بھی مواقع پیدا ہو گئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام سماجی علوم کی ترقی بالکل ہی غلط سمت میں ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ بگڑ گیا، ایسا نہیں ہوا. اس میں بھی آپ کے لیے خیر کے بہت سے پہلو ہیں، استفادے کے بہت سے پہلو ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غیر محسوس طریقے سے ہم اس سب کچھ سے استفادہ کر بھی رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو انسانیت کا سفر ہوتا ہے یہ اصل میں نہ تہذیبوں میں بانٹا جا سکتا ہے، نہ یہ مذاہب میں بانٹا جا سکتا ہے. یہ پوری انسانیت کی میراث ہوتی ہے اور انسان اس سے حاصل کرتا ہے. تاہم ہم جب اپنے پس منظر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض تصادم کے مواقع پیدا ہو گئے. تصادم کے یہ مواقع کہاں کہاں پیدا ہوئے؟ میں جب اس کا ایک جائزہ لیتا ہوں
اور میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر طریقے سے اس کی نشاندہی کر دوں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی 6 پہلو ہیں یا 6 دائرے ہیں زندگی کے، جن میں ہمارے درمیان اور مغربی تہذیب کے درمیان، ہمارے درمیان اور دور حاضر کی فکر کے درمیان، ہمارے درمیان اور فلسفے اور خیال کے جو نئے عادات پیدا ہوئے ان کے درمیان کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جن میں ہمارا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے اور ان کا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے. اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض مقامات پر ذرا مختلف ہے، بعض مقامات پر زیادہ مختلف ہے اور بعض مقامات پر بالکل ہی برعکس ہے. لیکن یہ دائرے کیا ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے کیا ہے. ایک دائرہ اس میں خواتین کے بارے میں رویے کا ہے. ہماری تہذیبی روایت میں تہذیبی روایت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کبھی مذہب زیر بحث آئے. ہماری تہذیبی روایت میں صدیوں سے یہ چیز کم و بیش اسٹیبلش ہو گئی ہوئی تھی اور اس نے بڑی حد تک مذہبی فکر میں بھی اپنے لیے جگہ پیدا کر لی ہوئی تھی کہ خواتین کا اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے اور ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچے پیدا کریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو پروان چڑھائیں، نئی نسلوں کی تربیت کریں. جس کو اقبال نے بیان کیا کہ بطول باش و پنہا شوزیں عصر کہ در آگوش شبیر بگیری. یہ ایک تصور ہے جو میں نے اس وجہ سے ان کا حوالہ دیا کہ ہمارا آخری بڑا آدمی بھی اسی پہلو سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا. تو یہ ایک دائرہ ایسا ہے کہ جس میں ہماری تہذیبی روایت میں اور بظاہر اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں کچھ جوہری نوعیت کے فرق واقع ہو رہے ہیں. ہم خواتین کے بارے میں جو قانونی پہلو دیکھتے تھے، نکاح و طلاق کے معاملات میں ان کی جو حیثیت متعین کرتے تھے، معاشرتی زندگی میں جیسے ان کو دیکھتے تھے، اور جس طریقے سے اب مغرب یا دور حاضر یا اس سے متاثر ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں وہ اس سے ذرا مختلف جگہ ہے. اور کہا جا سکتا ہے کہ مختلف تعبیروں کے لحاظ سے اس میں وہی صورتحال ہے کہ کچھ کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے، کچھ کے لحاظ سے زیادہ مختلف ہے اور کچھ کے لحاظ سے بہت مختلف ہے. دوسرا ایک بڑا دائرہ فنون لطیفہ کے بارے میں ہمارے رویے کا ہے. ہماری مذہبی روایت کے تحت جو تصورات ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ کوئی بہت قبول عام تو ان تصورات کو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن عمومی طور پر ان کی روح ہمارے تصورات کے اندر کہیں نہ کہیں درائی کہ ہم فنون لطیفہ سے متعلق ایک ذرا سا منفی تاثر رکھتے ہیں. اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کا تو بہت ہی ذکر ہوتا رہتا ہے، تصویر ہے، موسیقی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں سے موسیقی کو تو چلیے آپ ایک لہو و لعب کی چیز قرار دے کے ایک طرف رکھ دیں گے، لیکن تصویر کے معاملے میں غیر معمولی طور پر صورتحال میں تبدیلی آ گئی. یعنی وہ اب محض بادشاہوں کی تصویر بنا کے ان کے حضور میں پیش کرنے کی چیز نہیں رہی، اس نے علوم میں اپنا مقام پیدا کر لیا، ابلاغ میں اپنا مقام پیدا کر لیا، اس نے جرائم میں اپنا مقام پیدا کر لیا، اس نے اسٹیٹ کرافٹ میں اپنا مقام پیدا کر لیا. یعنی تمدن جس کو کہتے ہیں اس کی ایک غیر معمولی ضرورت کے طور پر سامنے آ گئی. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط آئی یا صحیح آئی، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا. اچھا، اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ پہلے بھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی کوٹھے پر جا کر گھنگروں کی جھنکار سنی لیتے تھے اور کچھ پازیب کے سپرد اپنے افکار و خیالات کو کر ہی دیتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ چیز آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی اور یہی چیز جو کسی زمانے میں ذرا آپ پستی کی جگہ پہ سمجھتے تھے وہ آرٹ اور فنکاری کے نام پر ایک بڑے مقام پر آ گئی اور اس کو سوسائٹی میں ایک بڑا درجہ بھی حاصل ہونا شروع ہو گیا. تو ہمارے جو پہلے تصورات تھے یا ہماری تہذیبی روایت میں جو چیزیں تھیں ان میں بظاہر، بلکہ یہاں میں عرض کروں گا کہ اس تہذیبی روایت کے بعض مذہبی تعبیرات کے پہلوؤں میں بھی ایک تصادم کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ایک درجے میں یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید ہم کسی اور جگہ پر کھڑے تھے اور دنیا ہم کو ایک دوسری جگہ پر کھڑا کرنا چاہتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوجوان نسلیں جب اس صورتحال سے متاثر ہوتی ہے اور کیونکہ وہ حظ اٹھانے کا ایک عمل ہے، انسان کے اندر تفریح کے دائیات اس کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں، وہ چیزوں کو اس زاویے سے بہت اہمیت بھی دیتا ہے. اور یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں کوئی بڑے آدرش انسان کے سامنے اس طرح نہیں ہوتے، ان میں یہ چیزیں ویسے بھی بہت فیسینیٹ کرتی ہیں اور آدمی کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں. تو ایک زیادہ تصادم بظاہر محسوس ہوتا ہے جس میں کہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے کہ ہم ذرا سی انگشت بدندہ ہوتے ہیں اور کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کچھ تیوری چڑھاتے ہیں، پھر کچھ یہی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ قبولیت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض جگہ پہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہو اور ہم پکڑ کے کسی محفل پر پھر پڑے اور یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم جو ہے یہ مختلف سطحوں پر اس میں نمودار ہوتا رہتا ہے. تیسرا جو دائرہ ہے وہ جرم اور گناہ کے بارے میں ہمارے اور دور حاضر کے بعض تصورات میں بعض مقامات پر فرق کا ہے.
میں نے بعض تصورات اور بعض مقامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ گناہ اور جرم کے معاملے میں کوئی بہت بڑا اختلاف انسانی تہذیبوں کے درمیان میں ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی دن یہ کہا جائے کہ چوری اب ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا بددیانتی ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا لوٹ مار ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ایک اچھا کام بن گیا ہے، یا ملاوٹ کر لینا ایک اچھا کام بن گیا ہے. تو گناہ اور جرم کے تصورات بھی بڑی حد تک تہذیبوں کے درمیان انسانی درمیان ایک مشترک سرمایہ ہوتے ہیں. لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن جگہوں پر ہم جن چیزوں کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں وہ بھی ان کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں، لیکن جرم کے دائرے میں نہیں لاتے. کیونکہ جرم کے معاملے میں ایک عمومی تصور دور حاضر میں جو مفکر اور فلسفی پیدا ہوئے ہیں، میں اس کا پس منظر پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، انہوں نے اس معاملے کو کم و بیش اسٹیبلش کر دیا کہ اصل میں جرم صرف وہی گناہ ہے. یعنی ایک گناہ جرم کے درجے میں کب پہنچتا ہے؟ گناہ جرم کے درجے میں اس وقت پہنچتا ہے جب وہ دوسرے انسانوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کی صورت اختیار کرتا ہے. اگر وہ اس دائرے میں نہیں پہنچا تو پھر وہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جرم کے دائرے میں نہیں پہنچتا. فرق کیا ہے؟ یعنی گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے یا معاشرے اور معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جرم کے بعد معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اقدام کرے. یعنی اس کے بعد تعذیب، سزا، سوسائٹی، حکومت، ریاست، یہ سب زیر بحث آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی اگر میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن چند حساس معاملات میں یہی صورتحال ہے. دو چیزوں کی مثال لے لیجئے. سود کے معاملے میں قدیم ترین تہذیبوں میں ایک اخلاقی گناہ کا تصور موجود رہا ہے. یعنی یہ کوئی معاملہ قرآن سے شروع نہیں ہوا، بائبل میں بھی اسی طریقے سے سود کی مذمت کی گئی ہے، تورات میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انجیل میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انبیاء کے صحائف میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے. قدیم ماہر معیشت کو آپ پڑھیں، وہ بھی اس کو ایک اخلاقی برائی قرار دیتے ہیں. جدید ماہرین معیشت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ رغبت کے مقام پر کھڑے ہیں، بلکہ اس کو ایک ناگزیر برائی ہی کی جگہ رکھتے ہیں. لیکن یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی سے بالجبر سود لیتا ہے، باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. تو دور حاضر میں جو گناہ اور جرم کے معاملے میں تصورات سامنے آئے ہیں اس میں اس کو جرم قرار دینے کے لیے موجودہ ذہن تیار نہیں ہوتا. یعنی گناہ کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ جرم جب یہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست اس کو روکے گی، اب معاشرہ اس کو روکے گا، اب اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا. یہی معاملہ جو ہے وہ زنا کا ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو جرم قرار دے کر کارروائی کی جائے، یہ دور حاضر کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات. لیکن زنا اپنی ذات میں گناہ سے آگے جرم ہے. گناہ ہونے کے معاملے میں دو رائے نہیں ہے. وہ مسیحی تہذیب میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ بائبل میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ ہر جگہ گناہ ہی ہے. یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہذیب نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ہنین مریا کرنے کا کام ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کیا یہ جرم کے درجے کی چیز ہے؟ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن یہ کہ مغرب یا دور حاضر کی تہذیب اس کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار. آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ لوگ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں کہ یورپی یونین میں کی شمولیت کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں جو 4 بڑے اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی وہاں زنا کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کے معاملے میں کچھ قانون سازی ہونی چاہیے تو اس کے بعد دروازہ کھل سکتا ہے ان کے لیے اندر آنے کا. تو یہ وہ حساس جگہ ہیں جن میں ہمارے جرم اور گناہ کے تصورات میں کچھ تصادم پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے معاملے میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک ہمارا مذہب ہے، اس مذہب سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں رویوں کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں جگہ زیر بحث آتا ہے. یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی ریاست قائم ہے وہاں کیا صورتحال ہو. اب میں اس وقت اپنی کوئی رائے نہیں بیان کر رہا، بلکہ صرف اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہمارے ہاں تصادم ہو سکتا ہے. ایک مذہبی تعبیر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہیں اور ان کو اسی حیثیت سے رہنا ہے. وہ ذمہ کی حیثیت سے جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، وہ ریاست کے نظام میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے کہ ایک رویہ یہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کو دور حاضر کا ذہن کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس معاملے میں وہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب دنیا کی 57-58 مسلم ریاستیں بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس چارٹر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات میں ان تصورات کی بالکل برعکس چیزیں جن کو مانا جا چکا ہے اور جن کے اوپر گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کنسنسس واقع ہو چکا ہے، عالمی اتفاق رائے واقع ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر تصادم کے مقامات موجود ہیں اور یہی چیز پھر باہر نکلتی ہے.
باہر نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح کی تعبیرات میں پھر ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دنیا کی باقی حکومتوں کو اقتدار سے محروم کر دیں۔ دنیا میں لوگ اپنے مذہب کے ساتھ جی تو سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے مذہب کے لیے اقتدار کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس صورتحال کو آپ یا میں جو بھی بیان کرے گا تو اسے منتظر رہنا چاہیے کہ دوسرا بھی اس کے جواب میں ایک رد عمل کی صورتحال میں مبتلا ہوگا۔ وہ غلط یا صحیح اس وقت زیر بحث نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جس جگہ ہمارے جو رائج تصورات ہیں ان میں اور جو اس وقت دور حاضر کی ایک تہذیبی روایت بن رہی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس معاملے میں موجودہ زمانے میں جب امریکہ بہت سے مذہبی لوگوں کو استعمال کر کے فارغ ہو گیا اور یہ معلوم ہوا کہ اب وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے اور انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ایک نچلی سطح پر پھر اس کے اوپر کی سطح کے اوپر زیر بحث ہیں، اور ان تصورات کے مطابق تعبیریں بھی ہو رہی ہیں اور ان تعبیروں کے اوپر ملیٹنٹ اسلام اور عام اسلام اور ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام اور اس طرح کی بہت سی تعبیریں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، وہ صحافت میں بھی زیر بحث ہیں، وہ علم میں بھی زیر بحث ہیں۔ اگر پچھلے کوئی 10-15 سال میں جو بڑے مستشرقین نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے ان کی چیزیں، مثال کے طور پر برنارڈ لوئی بڑی مشہور کتاب جو پچھلے دنوں میں آئی اور جس میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ دارالحرب کے بارے میں اور اسی طریقے سے دارالکفر کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، جہاد کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، تو اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو یہ بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کا باب ہے کہ جس میں کچھ تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں، کچھ اس وقت دنیا کے اندر، یعنی 1215 کا میگنا کارٹا منظور ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کی جنگی آزادی ہوئی، پھر انقلاب فرانس ہوا، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر بنا، ایک عالمی نوعیت کا گویا کانٹریکٹ وجود میں آ گیا۔ اس سے کچھ تصادم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن میں مسلمان کبھی ذرا زور کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ذرا دب کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہے یہ جگہ جس میں یہ مسائل آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ پھر ایک اور دائرہ یہ ہے کہ جس میں ہمارے اور ان کے یا دور حاضر کے مسلمہ تصورات میں ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ایک جس طرح کے آج کل یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ تعبیر اسی زمانے کی تعبیر ہے، اس سے پہلے ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی تھی، کہ وہ اسلامی ریاست بن جائے، اسلامک اسٹیٹ بن جائے، اور یہ پاکستان کے قیام کے بعد بہت استعمال ہوئی، ہمارے مفکرین کی تحریروں میں بھی استعمال ہوئی اور عام جگہوں پر بھی استعمال ہوئی۔ تو اگر یہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریاست کو اپنے لوگوں پر مذہب کے نفاذ کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے 3 غیر معمولی نمونے اس دور میں سامنے آ گئے، یعنی یہ معاملہ تو نظری سے زیادہ عملی ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی کی ابتدا میں سعودی عرب میں ایک مذہبی تحریک کے نتیجے میں ایک بظاہر مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور مذہبی علماء کے درمیان اور سیاسی لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مذہب کی ایک خاص تعبیر کو سوسائٹی میں نافذ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا نمونہ سامنے ہے، جس میں ابھی 5 سال پہلے تک یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا اب خواتین کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں، یعنی میں نے صرف ایک مثال دی، اور اس میں بہت سی چیزیں اس نوعیت کی تھیں جو سوسائٹی پر لاگو کر دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ ایران میں ہوا، وہاں ظاہر ہے کہ بالکل تھیوکریٹک گورنمنٹ وجود میں آئی اور اس میں مذہبی علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا، بلکہ آئینی لحاظ سے اس کے لیے مذہبی ادارے بنا دیے گئے، اور اس کے تحت پھر بہت سے احکام، بہت سے اس طرح کے معاملات جو تھے وہ سوسائٹی پر بھی نافذ ہوئے، وہ فنون لطیفہ تک گئے، وہ عورتوں کے معاملات تک گئے، وہ اور بہت سی چیزوں پر گئے، صحیح گئے غلط گئے یہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلام کے حوالے سے اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہیں گے اس نوعیت کا۔ اس کی سب سے زیادہ جو نمایاں اور الارمنگ صورتحال پیدا ہوئی وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پیدا ہوئی، یعنی وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ جو ہے فٹ بال کھیلنے اور نیکر پہننے اور داڑھی رکھنے اور اس طرح کے معاملات میں چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی داڑھی رکھ کے وہاں جانا پڑا اور آگے طالبان کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑا۔ تو یہ جو معاملات ہے یہ ایک پورا کا پورا موضوع ہے یا ایک دائرہ ہے جس کے اندر دور حاضر کا ذہن، اور میں جب دور حاضر کا ذہن کہتا ہوں تو اس کے صرف مغرب میں نہ دیکھیے، خود مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو ایک اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں یا اس بات کو وہ اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا ایک نمونہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ابھی تھوڑے دنوں پہلے سرحد حکومت نے حسبہ بل پیش کر دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے پوری سوسائٹی میں ایک ہلچل کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مرکزی حکومت
پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئی اور ایک فیصلہ اس میں حاصل کرنا پڑا، اور اس کے بعد گویا ریاست کے لوگوں تک مذہب کو نافذ کرنے کے اختیار کو روکنا پڑا. یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ اس میں ہوئی. یہ بھی ایک دائرہ ہے جس میں یہ پیدا ہوتا ہے. پھر آخری چیز جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی آتی ہے یہاں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کو کیا کچھ قوانین کا بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ جن قوانین کو اس نے نافذ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ قوانین جن کو خود ریاست نہ، ایک تو یہ نا کہ ریاست نے لوگوں کو کس چیز کا تابع کرنا ہے، ایک یہ کہ اس نے اپنے نظام میں کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہے، جس میں مثال کے طور پر آپ کے یہاں حدود آرڈیننس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے کانفلکٹ کا باعث بن گیا. یعنی ظاہر ہے کہ جو سزاؤں کی نوعیت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، موجودہ ذہن یا دور حاضر کا ذہن اس کو اس طرح نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا جس طرح ہماری تہذیب میں، ہماری روایت میں، ہماری مذہبی کیفیات میں سمجھا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ دائرے ہیں جن دائروں میں آپ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اگر جائزہ لیں تو آپ کو ایک تصادم، کانفلکٹ یا زاویہ نظر کا اختلاف، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا بعض جگہوں پر ذرا اختلاف، بعض جگہوں پر زیادہ اور بعض جگہوں پر بہت بلکس صورتحال یا برخلاف صورتحال کا نظر آتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال جب اسی طرح موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دور حاضر کا پورا ذہن خواہ وہ مغرب میں ہو، خواہ وہ مشرق میں ہو، اور خواہ وہ خود آپ کے اور میرے ہاں اندر پایا جاتا ہو، ہماری اپنی اولاد، بچے، ظاہر ہے کہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ چیز ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہے، وہ ہماری درسگاہوں میں بھی جا رہی ہے، اور ہمارے میڈیا پر بھی اسی طریقے سے آ رہی ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ یعنی معاملے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ سارا جتنے تصادم کے دائرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب میں پسپائی اختیار کر کے ایک طرف بیٹھ جایا جائے، یا ان کے معاملے میں کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس میں آگے بڑھ کر کوئی اقدام کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ میں جہاں تک کہ سارے معاملے کا جائزہ لے سکا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ایک کام جو سب سے شاید اولین کام ہے اور جس کی طرف ہم کبھی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے نقطہ نظر سے، اور مذہب چونکہ بڑی ایک مؤثر چیز ہے اور سوسائٹی میں ہر دائرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمود کرتا ہے اور دکھاتا ہے. کبھی جذباتی پہلو سے دکھائے گا، کبھی فکری پہلو سے دکھائے گا، کبھی تہذیبی اعتبار سے دکھائے گا، کبھی سماجی روابط میں دکھائے گا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاست پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور کبھی سیاست اس کو استعمال کر لیتی ہے. یعنی یہ سارے معاملات چونکہ بڑے پیمانے پر دنیا کی تاریخ میں بھی ہوتے رہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ختم ہوں گے. یعنی لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہونا شروع ہو گیا. تو یہ چونکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا رہے گا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی میں نے کانفلکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. تو 6 دائرے ہیں کم و بیش جن کو میں نے متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے زیادہ بڑے دائروں میں رومی تہذیب میں، ایرانی تہذیب میں اور خود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی ہے. جو چیز بہت زیادہ تشویش کا باعث بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو لوگ زبان دے سکتے تھے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی مذہبی تعلیم کے پس منظر سے آتے ہیں بنیادی طور پر. اور سوسائٹی ایسے معاملات میں، خاص طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی ناگزیر طور پر ان کی جانب دیکھتی ہے. تو ہماری مذہبی تعلیم کا نظام کبھی ہمارے معاشرے کے ہاں ضرورت کے طور پر زیر بحث ہی نہیں آیا. یعنی یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کہیں گے بڑے مدرسے قائم ہیں، آپ کہیں گے بڑی مسجدیں قائم ہیں. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاشرے کی ضرورت بن کر کبھی نہیں ہوا. یعنی کچھ لوگوں نے تو ظاہر اپنے کنوکشن سے یہ کام کیے ہیں، اچھے کیے برے کیے، زیر بحث نہیں ہے. معاشرے نے کبھی اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. معاشرہ صحت کا اہتمام کرنے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، بچوں کی تعلیم دینے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں بہت معذرت کے ساتھ آپ موجود ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھے ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں دے رہی، تو وہ اپنا ایک لمس کے نام سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کے لیے روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. میں صرف اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے ضرورت سمجھتے ہیں اپنی. یعنی اگر کچھ وقت میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ لوگوں نے ڈاکٹری پڑھنی بند کر دی ہے تو میرا خیال ہے معاشرے میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی اور سارا معاشرہ حساس ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ سارے دینی مدرسے بند ہو گئے تو میرا خیال یہ کہ لوگ اطمینان کے ساتھ سو جائیں گے، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی معاشرے کی ضرورت آپ کی دینی تعلیم ہے یا نہیں. میرا احساس یہ ہے کہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ بحیثیت اکائی، معاشرہ بحیثیت ایک نظم کے اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتی. اچھا، لیکن آپ ضرورت محسوس کریں یا نہ کریں، بہرحال دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 13,000 کے قریب مدارس اس وقت رجسٹریشن کے مرحلے سے گزر چکے ہیں.
اور پچھلے دنوں جو ایک کنووکیشن ہوا تھا ایک وفاق المدارس کا، اس میں 1 لاکھ اور غالباً 11 یا 12 ہزار لوگوں کو ڈگریز دی گئی تھی ایک مرتبہ. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال، یعنی یہ پاس آؤٹ ہوئے تھے 1 سال کی تعلیم پا کے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ ہو رہا ہے. تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مذہبی تعلیم کو معاشرہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر جو خامی ہے، جو خلا ہے، وہ جتنی پستی میں گری ہوئی ہے، جتنی متعصبانہ ہے، جتنی دینی فکر سے ناآشنا ہے، میں دینی فکر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی دنیوی علوم سے ناآشنا ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی ایک آدھ آواز اپنے بلبوتے کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ گرد و پیش کی پوری فضا کم و بیش مذہبی لحاظ سے معاندت کے مقام پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کچھ تحسین حاصل کر کے، کچھ تبریک حاصل کر کے، کچھ طعن و تشنیع کے ہدف سہ کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کی نوعیت کم و بیش پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال ہے. یعنی اگر کچھ نئی یونیورسٹیاں، نئے ادارے قائم بھی ہوئے ہیں، تو میں بالکل واقفیت کی بنیاد پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ان میں سیاسی مقاصد زیادہ تھے، ان کے اندر اس پہلو کو ایک معاشرے کی ضرورت سمجھ کر کبھی اختیار نہیں کیا گیا. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا اس درجے کا عالم پیدا کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کانفلکٹ کو اس کی روح میں سمجھ سکے، اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ کر سکے کہ اس میں جو تصادم کی کیفیت ہے، جس کو میں نے بیان کیا تھا، ذرا زیادہ یا بہت بالعکس، کیا وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے، یا اس کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یا اس کے پیش کرنے کے انداز کو اس انداز میں بدلا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا زیادہ قربت پیدا ہو جائے. یا اگر فرض کر لیجئے کہ قربت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تصادم ہی پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تصادم بھی کسی ہوش گوش اور علم و عقل کے ساتھ پیدا کیا جا سکے. یہ چیز نہیں ہے بالعموم. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ، یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی ذہن تعبیر میں، دین میں ایک بالکل دوسرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے. تو نتیجتاً میں نے اس کو ایک مرتبہ اس طرح ادا کیا تھا کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک، میں معاشرے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ تہذیب نہیں بن جاتا، وہ قانون نہیں ہوتا. تو معاشرے کے اندر اس کے تہذیب بننے کا عمل دینی تعلیم کے اس درجہ پست ہو جانے، معاشرے سے غیر متعلق ہو جانے نے کم و بیش روک رکھا ہوا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے جو ان کے منبع سے جو مذہب کی تعبیر نکلتی ہے، یا مذہب جیسے سوسائٹی تک پہنچتا ہے، یا ابلاغ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے، اور وہ روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور سوسائٹی بنتی ہے. یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی تصورات میں بھی، اپنی تہذیب میں بھی ایک الگ جزیرہ بناتے ہیں، اور اس جزیرے کے اندر رہ کر، بس کر، گفتگو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک ایک جو اہم ترین چیز ہے، جس کی طرف اگر میرے زاویے سے آپ چیز کو دیکھیں، اور آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، تو شاید ایمرجنسی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہبی علم کو، مغرب کو ضرورت تھی اپنے مذہب میں ریفارمیشن کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے مذہبی علم میں ریفارمیشن کی. یعنی نوعیت معاملہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے ہاں مختلف ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی ہدایت موجود ہے، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، اور ہمارے سارے مراجع بالکل محکم، مضبوط اور اپنی جگہ پر قائم ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں کسی ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ریفارمیشن اصل میں مذہبی علم میں، مذہبی معرف میں، مذہبی تعلیم میں تھی، لیکن اس کو ہم نے کبھی معاشرے کی ضرورت ہی نہیں سمجھا. تو ریفارمیشن کی جتنی بڑی تحریک مغرب میں احیاء علوم کی تحریک کے ساتھ چلی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم کو ایک نئی زندگی دینے اور اس کی تجدید کو کی تحریک برپا کریں، اور یہ معاشرہ اپنا مسئلہ بنائے اس کو. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو یہ اطلاع جب ملے کہ آپ کے یہاں ڈاکٹر ختم ہو گئے، تو اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر آپ کی حساسیت ہونی چاہیے کہ آپ کے یہاں اس درجے کا مذہبی عالم پیدا ہونے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو عمومی تعلیم کا نظام ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو اثرات بھی آئیں گے، وہ اثرات پہلے والدین کی آغوش میں بچے تک پہنچیں گے، پھر درسگاہ تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے عوامل بھی اس پر اثر انداز ہو جائیں گے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ درسگاہ میں پہنچنے کے عمل کے بھی بعد کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح دوسرے عوامل بھی پوری قوت سے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسری چیز جس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پہ بڑی حساسیت سے توجہ دینی چاہیے، وہ آپ کی تعلیم ہے. اور میرے نزدیک اس تعلیم میں آپ کہیں گے اسلامیت پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ کہیں گے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. میں نے جو کانفلکٹ کے ایریاز آپ کے سامنے متعین کر کے رکھے ہیں، میرے نزدیک آپ کی پوری قوم کے بچوں کو ایف اے ایف ایس سی تک اس معاملے میں ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے.
یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے، کس دائرے میں تصادم ہے، تصادم کی بنیاد کیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک جذباتی مقابلے کی فضا پیدا کریں، میں یہ کہتا ہوں تفہیم اور علم کی فضا پیدا کر کے آپ اس جگہ پر اپنے بچوں کو پہنچائیں کہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تیسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں بحثیت مجموعی پوری کی پوری قوم، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اسکول میں جائے گا، اس کے بعد آپ کو اس کو باہر دیکھنا ہے۔ سوسائٹی کو بہرحال لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ چلا رہے ہیں، اور اس میں والدین کی آگوش بھی فراہم ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی لوگ جا رہے ہیں، مختلف ادب میں، دانشوری میں، ہر مقام پر لوگ جا رہے ہیں۔ تو قوم کی بحثیت مجموعی بھی ان چاروں دائروں کے اندر ایک بڑی ہی میں لفظ وہی استعمال کر رہا ہوں، ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ یعنی میں نے تو ابھی ان دائروں کا تعین کیا ہے، ان میں سے ایک ایک دائرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے انٹلیکچوئلس کی، آپ کے دانشوروں کی، آپ کے صحافیوں کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے وکلاء کی، آپ کے ججز کی ورک شاپس ہوں، اور ان میں سے ایک ایک کا علمی اور فکری جائزہ لے کے دیکھا جائے کہ اس میں کس مقام پر کھڑا ہونا ہے، کیا جگہ ہے اور کیا جگہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جذباتی تقریروں کا موضوع نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک چیز کو علم کی سطح پر سمجھنے کا معاملہ ہے، اور یہ سوسائٹی کے جتنے بھی کار فرما اور مؤثر طبقات ہیں، یہ ناگزیر ہے کہ ان کی ایجوکیشن کا اس معاملے میں بھی اہتمام کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اور جس چیز کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، چوتھی اور اس باب کی آخری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کے ذرائع پیدا کر دیے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے وہ ایک بڑی ثقافتی یلغار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اگر آپ کا علم محکم ہو، آپ ان دائروں کو ٹھیک متعین کر لیں اور آپ کی صلاحیتیں واقعی اس چیلنج کو محسوس کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، تو وہی چیز جو اس وقت آپ کے لیے شر بن رہی ہے، اسی کو آپ پوری قوت کے ساتھ استعمال کر کے خیر میں بدل سکتے ہیں۔ اس میں بھی میں نہیں محسوس کرتا کہ معاشرے کی سطح پر یا تنظیم کی سطح پر یا سوسائٹی کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر کبھی ہم نے کوئی تشویش محسوس کی ہے یا کسی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ذرائع لوگوں کے لیے عام ہوتے چلے گئے ہیں، تو ہمارے ہاں جو مذہب کی بدترین تعبیریں تھیں وہ پوری قوت کے ساتھ سوسائٹی تک پہنچنی شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی پہلے ان کو پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی، ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، بلکہ ایک صاحب کیا، آپ کی ایک ذمہ دار ترین شخصیت نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے بڑا غیر معمولی اہتمام یہ کیا ہے کہ مدرسوں کے اندر اب ہم کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم ریاضی بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ جو جہالت پیدا ہو رہی تھی اس کو آپ جدید ذرائع سے مسلح بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ سوسائٹی میں اپنے اثرات ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں وہ اصل میں بجائے شر کے آپ کے لیے خیر بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ تو میرے نزدیک 4 وہ بنیادی اقدامات ہیں جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کرنے چاہیے۔ لیکن خاتمہ کلام کے طور پر آخری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ان تمام معاملات میں کوئی صحیح جگہ پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک کم سے کم پوری مسلمان امت کو کانفلکٹ سے بچائیں، اس کے لیے امن کی مہلت خریدیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ بھی بعض نعرے لگا کر اور بعض احتجاجی فضا پیدا کر کے مسلمانوں کو پے در پے مروانے کے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے، اور دانشور بھی اور صحافی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی سستی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں۔ تعمیر کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس وقت تک اجتناب کیا جائے، ورنہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہم قبل از وقت ایک ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا کر لیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس دشمن کے آپ مقابلے میں کھڑے ہیں اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے گا، اس نے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ میں دشمن کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بول رہا ہوں، کسی خاص متعین شخص کے بارے میں یا افراد کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ جہاں بھی آپ کا کانفلکٹ اس درجے میں ہے وہاں سے بہرحال چونکہ سیاسی قوت موجود ہے تو اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں نکلیں گے۔ اتنا وقفہ ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ تعمیر کا یہ کام کر سکیں، اور اس کے دوران میں زبان، لب و لہجہ، اسلوب، آنے والے حالات میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں اگر اس کو ایک لفظ میں ادا کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تعمیر کے پروگرام پر اپنی قوتیں صرف کیجئے، اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کیجئے اور اس کی بنیادیں استوار کیجئے۔ یہ جو 200 سال سے رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، اقدام کرتے اور اس کے بعد گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر لی جائے، کم سے کم اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے آپ کو یہ تعمیر کا کام انجام دینا ہے۔ یہ جی مختصر سی گزارشات ہیں، اگر اس میں کوئی بات گراں گزری ہو تو بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ نے بلایا تو ظاہر ہے کہ جو میرے خیالات ہیں وہی مجھے کہنے تھے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ۔ میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے
کہ آپ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے مذہبی تعلیم، جبکہ اگر ہم صرف مجرد طور پہ تعلیم کو لیں تو اگر ہم خالی تعلیم کو ترقی دیں پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں، تو آیا مذہب اور اخلاقیات اور سماجیات اور سوشل سائنسز اسی میں نہیں آ جائیں گی؟ کیا ہم ضرور ایک مذہبی تعلیم کو ایک الگ کمپارٹمنٹ دیں کہ جس نے صرف قرآن پڑھا ہو اور حدیث کا علم لیا ہو، بس اسی کے پاس ہم جا سکتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ یا کہ اگر ہم اپنے ذہن کو ویسے ہی فلاسفی اور میتھمیٹکس اور سائنس اور ان چیزوں میں اس کو پہلے سیکل کریں اور اس میں مذہبی تعلیم تو خود بخود آ جائے گی، کہیں نہ کہیں پہنچ کے ہم وہ ٹکراؤ کی کیفیت کو ختم کر سکیں گے؟ میں نے جو تعبیر اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے. جب اس کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اصل میں مذہبی تعلیم کوئی الگ تعلیم رہتی ہی نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑا حادثہ ہماری تعلیمی نظام کے ساتھ ہے وہ ہے بھی یہی. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹری کے اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ اسے اصل میں براڈ بیسڈ جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے عام تعلیم پاتا ہے. اس کے بعد اس وقت کے نظام کو اگر آپ مثال بنا لیں تو کوئی 8ویں میں جا کر آپ اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ 1-2 مضامین اپنے انتخاب کے اب جدھر جانا چاہتا ہے وہ رکھ لے. پھر کہیں جا کے FA/FSC کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب تم میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو. تو مذہبی تعلیم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. چنانچہ جب وہ اس طرح سے ہوگی تو عمومی تعلیم اصل میں پوری کی پوری صحیح نہج پر آ جائے گی. تو میں نے یہ بات، یعنی میں تو چونکہ اس وقت کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا تھا کہ آپ اس کی اصلاح کیسے کریں، صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ دائرہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ حساس ہو گیا ہے. تو تعلیم کو درست کریں اور اس میں خاص طور پر مذہبی تعلیم کو، اور وہ اس طرح درست ہوگی کہ وہ براڈ بیس ہوگی، سوسائٹی سے ابلاغ کا رشتہ پیدا ہوگا، ایک ہی جگہ سے لوگ اٹھیں گے اور اس کے بعد وہ جس طرح دوسری چیزوں میں اختصاص پیدا کرتے ہیں ایسے ہی علوم میں اختصاص پیدا کرتے ہیں. سوچ کی جو اگلی سٹیج پر ہم جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل وے میں سوچنا ہمیں ایک بند گلی میں لے گیا ہے اور ہم ایز اے انڈیویجول پرسنل کوالٹی جو جدید دور کی زبان ہے، احساسات ہیں، ترقی کا لیول ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم ایک تصادم کا شکار ہیں. تصادم کے بغیر ہمارے پاس چوائس بھی کوئی نہیں آتی. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور جا کے میں بھی سمجھتا ہوں، آئی سبسکرائب واٹ جو آپ نے کہا کہ ہمیں مہلت چاہیے. ذہنی تبدیلی کے 7-8 میجر ریولوشن ہیں جس میں سے یورپ گزر کے تو یہاں پہنچا ہے. ان ریولوشن سے گزرے بغیر کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ ذہنی تبدیلی لا سکیں؟ دیکھیے، یورپ یا خاص طور پر مسیحی تہذیب کے کچھ منفرد مسائل تھے. مثلا میں 2-1 کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر دانشور ہیں وہ چونکہ اس سارے پس منظر سے واقف ہوتے ہیں پورے طریقے سے، تو وہ اس کا اطلاق اپنی سوسائٹی پر بھی کر دیتے ہیں. مذہب وہاں ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہے. یعنی وہاں وہ چرچ کے ایک پورے نظم کی صورت اختیار کر چکا تھا. وہاں پاپائیت ایک پورے نظام میں ڈھل چکی تھی اور کچھ افراد متعین ہو جاتے تھے ایک خاص نظام کے ذریعے سے جو کچھ کہیں گے وہی مذہب قرار پائے گا. پاپائیت، تھیوکریسی، پھر اس کا سیاست کے ساتھ تعلق، اس کے سیاست پر اثرات. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ ہنری ہشتم کس طریقے سے منت کرتا رہا اور پوپ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا. سیاسی اثر و رسوخ اس انتہا کا تھا. جی، یہ صورتحال تھی. تو یہ صورتحال ہمارے یہاں کبھی ہوئی نہیں. ہمارے یہاں تو بیچارہ مولوی ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہے اور زیادہ تر تعذیب کا شکار رہا ہے. کوئی اس نوعیت کا ادارہ بنا ہی نہیں. عام طور پر لوگوں نے کچھ مذہبی اثرات کے تحت کچھ امام، کچھ ائمہ اربعہ اور اس طرح کی تعبیریں اختیار بھی کی، لیکن بحیثیت مجموعی سوسائٹی میں اس کو کبھی وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. تو ایک چیز یہ ہے کہ جس میں یہ معاملہ نہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو مذہب کا معاملہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا. وہ چرچ کو سیاست سے الگ کیا. مذہب تو پہلے ہی سیاست سے الگ تھا. یعنی سینٹ پال نے جب عیسائیت میں ایک نیا رخ دیا ہے اور یہ کہا کہ اب تورات کی شریعت صرف یہود کے لیے ہے یا اسرائیلی خاندانوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون ختم ہو گیا. جب قانون ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مذہب اپنی اساس میں اسٹیٹ سے متعلق نہیں رہا. وہ تو اصل میں فرد سے بھی صرف اخلاقی اصولوں پر متعلق رہ گیا. تو وہاں وہ مسئلہ ہی نہیں تھا جو مسائل مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہے. اسی طریقے سے جو تصورات ہیں آپ کے
یعنی اخوت کا تصور، مساوات کا تصور، آدم اور حوا کی اولاد ہونے کا تصور، کسی عربی کے اجمی اور اجمی کے عربی پر فضیلت نہ پانے کا تصور، انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کے تصورات، آپ کے جو بیسک تصورات ہیں، مغرب کو بڑی تگ و دو سے ان کو دریافت کرنا پڑا ہے، اور اس کے لیے وہاں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تصورات کو اقدار کی صورت دی، اور وہ اقدار پھر معاشرے کی بنی. اس کے لیے کچھ انقلابات کی بھی ضرورت تھی. جیسے میں نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ ان کو ضرورت تھی کہ ان کے مذہب کو ریفارم کیا جائے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ صرف مذہبی علوم کو ریفارم کیا جائے، یعنی ہمارے ہاں اصل انعطاف وہاں ہے. تو اس لیے میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمیں اتنے بڑے صدموں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اپنی تعلیم کے معاملے کو اگر درست کرنے میں کامیاب ہو، جیسے معاشرے کا مسئلہ بنا کے کامیاب ہو جائے درست کرنے میں، تو یہی چیز آہستہ آہستہ ایک تبدیلی اور انقلاب میں بدل جائے گی. میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس ترقی کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھوکے کو روٹی ملتی، امیر غریب کا فرق کم ہوتا، تمام لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع بہتر ہوتے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ دنیا کے اندر جیسے ان کی پاور بن رہی ہے تو وہ اور ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے اب جو انویسٹمنٹ کرنی شروع کی ہے وہ تو آرمامنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کی ہے، اور وہ بدقسمتی سے ہم مسلمان پیچھے بھی رہ گئے لیکن ہمیں زیادہ مار رہے ہیں. لیکن اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کریں گے کہ مسلم ممالک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں یہ سب کے سب موسٹلی ڈکٹیٹر ہیں. جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ ان کے ہی کارندے ہیں. تو میں تب تک صبر کروں گا اور ان کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کروں گا، کیونکہ بنیادی ایول اگر اسے ختم میں نہیں کروں گا. میرا یہ تھیسس ہے کہ اتنی دیر تک میرے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا پہلو ہی نہیں ہے، اتنا ٹائم بائے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ذرا مجھے شارٹ ٹرم کوئی سولوشن بتائیں، لانگ ٹرم تو آپ نے بتایا. تو ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تمام چیزوں کو متعین کر کے قومی تعمیر کا ایک کام کریں. وقت کتنا چاہیے آپ کو؟ اگر تو یہ کام مجھے انفرادی سطح پر کرنا ہے اور اس کی ابتدا اسی طرح کرنی ہے جس طرح کے پیغمبروں نے ابتدا کی ہے کہ ایک آواز اٹھی، پھر 4 آدمی اس کے موافق ہوئے، پھر چند نسلوں میں سے گزری، تو شاید 400 سال چاہیے، شاید 200 سال چاہیے، شاید 100 سال چاہیے موجودہ زمانے میں. اگر اس کو معاشرے کی آپ ضرورت بنا دیں تو یہ 10-15 سال کی چیز ہے. یعنی آپ نئی نسل پیدا کر دیتے ہیں 15-20 سال کے اندر اندر. یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. جس کو میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ آپ وقت خریدیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر راستہ بند کر دیں گے. نہیں، کم سے کم آپ جو آپ کو اکھاڑ پھینکنا چاہے، جو آپ کی دشمنی پر اتر آئے، جو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرے، اس کو اپنے کسی اقدام سے اس کا موقع نہ دیں. اس میں اب آپ کہیں گے کہ اب تم پھر مذہبیات کی بات کر رہے ہو. اس میں خدا نے ضمانت دے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے غلط اقدام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو آنے والی طاقت سے خدا بچانے کا اہتمام کریں گے. ایڈونچرزم نہ کریں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی استاد آ گئی، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو خریدنے کے لیے آگے بڑھ گئے، آپ نے خود اقدام کر ڈالا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 200 سال سے جو حکمت عملی ہماری لیڈرشپ نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے اس کو 2 ہی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: بے وقت کی اور رد عمل کی نفسیات کی حکمت عملی. اس حکمت عملی کے نتیجے میں جو مار آپ کو کچھ دیر میں پڑنی ہوتی ہے وہی پہلے پڑ جاتی ہے، جو نتیجہ بہت دیر بعد نکلنا ہوتا ہے وہی پہلے نکل آتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مہلت لیں. یعنی اس وقت آپ صبر سے کام لے کے، بلکہ مزید عرض کر دوں کہ انصاف اور منصفانہ حل جو آپ کے مسائل ہیں ان کی دہائی دینے کی بجائے ممکن پر کنایت کر کے اپنی تعمیر کا کام کریں. دنیا کے اندر انصاف کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر بین الاقوامی معاملات میں مل جانا. تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے عالمی سطح پر انصاف کا کوئی نظام قائم ہو جائے ترقی کے نتیجے میں، جیسے آپ نے کہا کہ غریب کو روٹی مل جائے. یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیل ہے، لیکن جس تہذیب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس نے اپنے ہاں اس کا اہتمام کیا ہے، یعنی اور بڑی حد تک کیا ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ کمیونزم کی تحریک کے اندر بڑی جان تھی. اور میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ کارل مارکس کا یہ انسانیت پر احسان تھا کہ اس نے اس وقت جو صورتحال تھی کیپٹلزم کی وہ آج نہیں ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل کی صورتحال پیدا کر دی دنیا کے اندر، اور کچھ لگام پڑی، کچھ حدود اس نے کیے. آپ فکر و فلسفے کی اس وقت بحث نہ چھیڑے، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. دنیا کے اندر بعض اوقات ایک اقدام جو اپنی اساسات میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی کچھ نتائج پیدا کرتا ہے. تو یہ نتائج اس نے پیدا کیے. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ایک اچھا سیاسی نظام دنیا کو ان ممالک میں ملا ہے، جمہوریت کی کوئی اچھی روایات ملی ہیں، سماجی علوم کے کچھ ادارے وجود میں آئے ہیں، ان اداروں کے اثرات عام آدمی کے لیے بھی تحفظ میں پہنچے ہیں.
بلکہ آپ کے ہاں سے بھی لوگ جب جاتے ہیں ان ممالک کے اندر تو آخر مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بڑا سادہ اصول ہوتا ہے نا کہ کون جائے گا. اس وقت آپ ذرا یورپی ممالک کے امریکہ کا ویزا کھول کے دیکھ لیں اور اس کے بعد اندازہ کر لیں کہ آپ کی قوم کیا انتخاب کرتی ہے, بالکل واضح ہو جائے گا. تو کچھ ہے تو آپ جاتے ہیں نا. البتہ یہ کہ یہ چیز بین الاقوامی انصاف کی صورت اختیار کر لیں, قومی انصاف کی صورت اختیار کر لیں. اس میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ویسے مطلب میں ایسے ہی ایک طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں, یہ جب ہمارے ہاتھ میں دنیا کی حکومت تھی تو ہم نے دنیا کو دے دیا تھا. عام طور پر ٹیلی ویژن کے پروگرامز اور اس طرح کے مباحث جیسی آج گفتگو ہو رہی ہے یہ وقتی نوعیت کی چیز ہوتی ہے, پھر لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن بعض چیزیں جو بالکل ہر روز کا, ہر دن کا, ہر فرد کا مسئلہ ہے, مثلا جیسے آپ تعلیمی مذہبی تعلیم میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریسیپی تو ضرور ہوگی, آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیق کر رکھی ہوگی اور حکمرانوں کو بھی اس سے مطلع کیا ہوگا, کیونکہ وہ بھی آپ سے استفادہ کرنے کے لیے, میری اطلاع یہی ہے کہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. آپ اس کو کوئی انتہائی اختصار کے ساتھ کسی سی ڈی میں, جیسے آپ نے اسلام اور فنون لطیفہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک جیسے ایک یارڈ سٹک ہے ہم سب کے لیے, اور جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھی میں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں, وہ دیکھنے کی چیز ہے. ایسی چیز کیا آپ کے ذہن میں ہے کوئی, کو آپ نے اس کا کوئی بڑے اختصار سے 45 منٹ کے ایک لیکچر میں اس کی کوئی راہیں متعین کر رکھی ہوں؟ ہاں, میں کئی بار اس پر گفتگو کر چکا ہوں, بہت سی چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی, لکھ بھی چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور یہ تو ہے اصولی باتیں کرنا, میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے. اور یہ اگر کوئی اچھا نظام تعلیم وجود میں آئے تو اس میں ایک طالب علم کی طرح بہت کچھ اپنے کام کی بنیاد پر خدمت کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ اس کو کیسے استوار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خیال جو آپ کا ہے, یا خیال تو نہیں میں کہوں گا, الہام ہے کہ ارباب اقدار مجھ سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ دن نہیں آیا. تاریخ میں سعودی عرب غالباً واحد مثال ہے جہاں فائٹنگ فورسز اور دینی قوتیں جو ہیں وہ ایک سمت میں آگے بڑھیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی, جیسا کہ آپ نے فرمایا. بلکہ دینی قوتوں کا تو وہاں اس حد تک اثر تھا کہ غالباً شاہ فیصل سے پہلے تک جب سعود کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی ریزسٹنس دی, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو کمزور بھی کیا تاکہ یہ بادشاہت میں پوری طرح ان کا عمل دخل نہ ہو جائے. تو وہاں اتنی مضبوط قوتیں ہیں, دینی قوتیں, بادشاہت کی ان کو سرپرستی حاصل ہے. وہاں یہ دینی علوم کیوں اس طرح نہیں پنپ پائے جس طرح کی ہماری خواہش ہے کہ وہ پنپیں, اور جیسے آپ نے حل بتایا ہے کہ یہ پنپیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی خصوصی مثال کو سامنے رکھیں تو محمد بن عبد الوہاب کی ایک تحریک تھی جو ریہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھی, اور پھر اس تحریک میں وہاں کے مقامی لوگ شریک ہوئے, اور اس میں بعد مقامی شیوخ بھی شریک ہو گئے. پھر شریف حسین کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں تھا کہ کوئی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے کام کر رہی تھی, بلکہ بہت سے بین الاقوامی معاملات اس میں زیر بحث آئے. کس طریقے سے ترکی اور عربوں کی کشمکش سے دوسری قوتوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی. یہ ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی. آل الشیخ میں اور خاندان عبدالعزیز بن سعود میں ایک معاہدہ ہے جس میں کچھ حدود قیود طے ہے. تو جو وہ مذہبی عنصر وہاں موجود تھا, اس مذہبی عنصر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ریفارمیشن ہوئی اور وہ پیدا ہوا ہے, بلکہ جو مذہبیت ہمارے ہاں ایک خاص طریقے کی موجود تھی وہی موجود رہی. اور جیسے ہی ایک ملوکیت قائم ہو گئی تو بلکہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ وہاں پر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا کوئی نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے, ڈیموکریسی میں بڑے وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں, ایک ڈیموکریٹک کلچر کے ساتھ سوسائٹی استوار کیجیے, اس کے بغیر آپ اس طرح کی ریفارمیشن کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جس جگہ ملوکیت قائم ہوگی وہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کی حقیقی خدمت جس کو کہتے ہیں, خدمت تو خیر وہی بہت کرتے ہیں, قرآن چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں, آپ کے یہاں مسجدیں بناتے ہیں, بہت سے سینٹرز قائم کرتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی انقلابی چیز اس کے اندر پیدا کی جائے, اسے گوارا کر لیا جائے, یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ ملوکیت بنیادی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنا تحفظ بھی کرتی ہے. اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جی آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا اس کو اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے, آخری درجے کی جمہوری ریاست. اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہی کے حق میں نکلے. بات کی ہے آج اور اپنے موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ نے کوئی سوال اس میں کوئی ایسا چھوڑا ہو جس کی پوچھنے کی ضرورت ہو. لیکن جیسے کہ بلکہ میں آپ کی تائید کرنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل اصول ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ.
کہ جو فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے جو اندرونی مسائل ہیں یا اندرونی بیماریاں ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے اور تعمیر کی طرف نہیں آ رہے، ریئیکشن کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں، تعمیر کی طرف نہیں جاتے. یہ بالکل آپ نے صحیح ڈائیگنوز کیا ہے. جو ہماری اس وقت مسلم سوسائٹی کا جو اصل بیماری ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا فورم پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے مسلمان ملک کے اندر جس کو عالم اسلام کی جو نوجوان نسل ہے اس سے وہ متاثر ہو کے اس کو وہ فالو کر سکے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ادارہ کام کر رہا ہے؟ ایسے بہت سے ادارے، بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں پچھلی 2 صدیوں میں قائم ہوئیں جو لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئیں. ان کے پیچھے بہت لوگ گئے، لیکن انہوں نے اپنے سارے لائے عمل کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی. ایک اس چیز کے اوپر رکھی ہے کہ مغرب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور یہ جدوجہد ہم جہاد کے میدان میں اگر اتر کر کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسی لائے عمل کے مطابق جدوجہد کی. اس سے جو دانش پیدا ہوئی ہے، جو صحافت پیدا ہوئی ہے، جو قلم پیدا ہوا ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں. آپ کے اخباروں میں بھی ہے، میں عرب کے اخبارات کو بھی دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے جو دوسرے ممالک کے اخبارات ہیں ان میں بھی ہر جگہ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چند خاص الفاظ ہیں: غیرت، حمیت، مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو گئی، ظلم ہو گیا. یہ ایک خاص احتجاجی نوعیت کا مزاج ہے جس کے ساتھ ہمارا دانشور، ہمارا صحافی، ہمارا لیڈر کلام کرتا ہے. تعمیر کی دعوت اور تعمیر کا پیغام اور تعمیر کا لائے عمل، یہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں. تنظیمیں بہت ہیں اور لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، ہے ہی نہیں سرے سے. یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا اصل میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رد عمل کی نفسیات میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ تو خود جلتے بنتے ہیں، کچھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سڑک پر آ کر لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں کہ جو بم باندھ کے اس وقت لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں. یہ لوگ تو چند ہزار ہی ہیں، لیکن آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، باقی سب کے سب لوگ ان کے ہر بم چلنے پر دل سے خوش ہوتے ہیں. یعنی بڑی ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بڑا مارکا ہے جو ہم نے کر لیا. کبھی کرا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر آپ دیکھیں بھی کہ ذرا لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں لگے کچھ پسپائی دوسرے کو ہو رہی ہے، تو فوراً آپ کے سارے دانشور جو نکل کے سامنے دیکھا ہم نے مارکا مار لیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھیے، پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یعنی ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی، عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی، آپ کے ہم اللہ عمر کو شکست ہوئی، صدام حسین کو شکست ہوئی، اس سے پہلے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا. اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب جنگ کی نفسیات میں جیسے آدمی ہوتا ہے، اس میں ہر قانون کو آپ توڑ دیں، ہر قاعدے کو پامال کر دیں، اسلام کی حرمت پامال کر ڈالیں. لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اس وقت لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہی کریں گے. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر عاجز آنے کے بعد مذہبی اقدار اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کا ہمیں لمبردار اور دعوے دار بن کے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم اسی بنیاد کے اوپر کوئی دوسرا فلسفہ بیان کر دے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ مزاج پہ آج نہیں بنا. یعنی کبھی آپ اس پہ غور کریں کتنی بڑا مغل امپائر ہے، 3-4 صدیوں کی ایک پوری تاریخ آپ کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کے باقیات و آثار کا مطالعہ کریں، مقبرے اور مسجد، کوئی رصد گاہ، کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی لائبریری. تو جب آپ کی میراث یہی ہے، اور اس میراث کو بڑی تقویت دی ہے عثمانیوں نے، یعنی ان سے پہلے تک عباسیوں کے ہاں بھی، اور اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو سلطنت اسپین میں قائم ہوئی اس کا مزاج علمی تھا، فکری تھا. اس میں بیت الحکمت قائم ہوئے، تراجم ہوئے، یونانی علوم کو ہم نے دنیا تک منتقل کیا، اس میں سائنس کی سرپرستی ہوئی، بہت سی ایجادات ہوئیں. یعنی وہ مزاج بالکل الگ تھا، یہ مزاج بالکل الگ تھا. اس میں اگر کوئی ترقی ہوئی تو یا فنون لطیفہ کو ہوئی، اور یا پھر اس طرح کی مقبرے اور مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں بنی. اور آج آپ وہی دکھانے کی پوزیشن میں، اور تو کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی ذہنیت بعد کی پیدا ہونے والی لیڈرشپ میں منتقل ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک خاص طرح کی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنا لائے عمل بناتی ہے، اطمینان سے شکست کھاتی ہے، اس کے بعد نئی شکست کی تیاری شروع کر دیتی ہے. اس وقت جو نظر آ رہا ہے، اور یہ 2 صدیوں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے. کسی موضوع 4
تو مذاہب جو ہیں وہ تو ایک یا 5 بلکہ کہنا چاہیے وہ تو نون ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کسی بھی ایشو پر جو ہے اتفاق رائے، جسے امت کا اتفاق رائے یا اجماع کہنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ایک ایسی قوم یا ایک ایسی امہ جو کسی ایشو پر نہ تو متفق رائے ہے، اور نہ ہی اس کی جو سطح ہے سوچنے کی، یعنی میرے مراد عام آدمی نہیں ہے بلکہ جو اس کا عالم ہے یا دانشور ہے یا فقیہ ہے، نہ اس کی سطح ایک ہے، تو اب غیر سے مقابلہ یا مقابلہ نہیں کہنا چاہیے، دوسری تہذیب پر کو قبول کرنا یا اپنی تہذیب کو اس کے لیے قابل قبول بنانا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ امت کے اندر جو انتشار کی، ذہنی انتشار کی کیفیت ہے اور یہ صدیوں سے ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہے کہ 3 ریاستیں وجود میں آئیں، وہ اسی لیے ہمیں ناکام نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی جو رائے تھی لے کر آئیں، وہ نہ تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق تھی، نہ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ تو آئندہ بھی اگر اسی طرح ہی ہوتے چلے جانا ہے تو پھر علاج کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، اس کی وجہ پہ آپ غور کیجئے، وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست مقدم ہے، یعنی یہ نعرہ ہے کہ ہم کو ایک اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ یہ کہ اسلامی حکومت معاشرے کے بطن سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، یہ نعرہ نہیں ہے۔ چنانچہ تعلیم کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا۔ دنیا کے اندر حقیقی انقلاب علم سے آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو علم موجود ہے، میرے نزدیک جب کوئی ریاست قائم ہوگی اسی کا ظہور ہو جائے گا۔ مولانا مودودی صاحب مرحوم زندہ تھے اس وقت جب ایران میں انقلاب آیا، ان کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ایسی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا خمینی صاحب جو تبدیلی لا رہے ہیں یا جس طرح کی صورت ہو رہی ہے، اس سے بڑی توقعات ہیں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جی کہ میں ایک طالب علم ہوں، شیعہ علم میں ابھی تک جو کچھ بھی ان کا علم ہے اس میں کوئی ایسی بنیاد نہیں دیکھ رہا کہ جس سے کوئی نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ دیوبندی علم اسی جگہ کھڑا ہے جس طرح وہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کمپیوٹر میں اور دوسری زبان سیکھ لینے سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے اپنے علم کے اندر کیا یہ چیز پیدا ہوئی؟ آپ کو جو چیز وحدت فکر دے سکتی تھی، جو بے شمار اختلافات کے اندر ایک سررشتہ دے سکتی تھی، وہ قرآن مجید تھا۔ میری بات شاید گراں گزرے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلی 12 صدیوں سے کم و بیش قرآن نہ آپ کے علم کا محور ہے نہ آپ کے عمل کا محور ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اصل میں مذہب میں ریفارمیشن کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا دین۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد قرآن مجید کو بنائیں۔ اس وقت میں نے عرض کیا اسی لیے کہ 13,000 کے قریب مدارس آپ کہتے ہیں کہ موجود ہیں، ان میں اچھے مدارس آپ دیکھ لیں 100 200 500 ہوں گے، ان کے نصاب تعلیم کا جائزہ لے کر تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہی ہوگا۔ اس لیے میں اس جانب توجہ دلانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سیاست اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ سیاست موجود حقائق کو رونما کرنے کا نام ہے۔ اس میں نئے حقائق پیدا نہیں کیے جا سکتے، نئے حقائق ہمیشہ علم اور تعلیمی انقلاب سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ریاست قائم ہو، پاکستان میں قائم کر کے دیکھ لیجئے، پاکستانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا۔ ایران میں قائم کر کے دیکھیے، ایرانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ نے سوسائٹی میں علمی بنیاد قائم کر رکھی ہوئی ہے اس کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ کو اتنا افتراق اور اتنا تشدد اور اتنا اختلاف نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مذہبی علم کی بنیاد اس کتاب پر نہیں رہی جو اصل میں اختلافات کو دور کر سکتی تھی، جو اس کی بنیاد بن سکتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی 3 صدیوں میں ہو گیا تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا۔ اب اس کے بعد اصل میں آپ کے یہاں حنفی مدرسے ہیں، شافعی مدرسے ہیں، آپ کے اہل حدیث مدرسے ہیں، اسلامی مدرسہ کوئی بھی نہیں۔ جس طرح شاید ہی کوئی مسلمانوں کی مسجد آپ کو نظر آئے، یا مسجد دیوبندی ہوگی یا بریلوی ہوگی یا اہل حدیث ہوگی۔ تو یہ چیز ہے جس نے خرابی پیدا کی ہے۔ اگر آپ اپنی تعلیم کو ریفارم کریں اور بالخصوص مذہبی تعلیم کو، اور اس کا محور قرآن مجید کو بنا دیں، اور تعلیم کو آپ آبجیکٹو کریں جس طرح کہ دنیا نے اس کو کیا ہے، یعنی تعلیم ہمارے یہاں تبلیغ ہے۔ آپ کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، میں تو چونکہ پڑھا ہوں اس میں جانتا ہوں میں اس سب کچھ کو، وہ تبلیغ ہے، اصل میں تعلیم نہیں ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تبلیغ میں آپ کے پاس ایک مقدمہ ہوتا ہے جس کو آپ دوسرے کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، اس کو آپ حق سمجھتے ہیں۔ تعلیم میں آپ شعور کو بلند کرتے ہیں، فہم و فکر کو آمیز کرتے ہیں، اس کو مہمیز دے کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے۔ تبلیغ یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے اور آپ پہ پورا زور ڈال دیا کہ یہی حق ہے۔ اور تعلیم یہ ہے کہ میں آپ کے بتاؤں کہ اس معاملے میں رسالت معاصر سے میں یہ کیا ہے، یہ اختلافات ہیں، ان اختلافات کے وجود یہ ہے، اہل علم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، آپ ایجوکیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی۔ جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے نتائج وہی نکلیں گے۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھوڑے کے آگے چونکہ ہم گاڑی باندھتے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کی تعمیر اور اس کے علم کی اصلاح کے بجائے اس کو موضوع بنا لیا اپنی ساری توجہات کا کہ سیاسی تبدیلی لائی جائے، حکومت پر قبضہ کیا جائے. تو سیاسی تبدیلی تو موجود حقائق سے آئے گی، نئے حقائق سے کبھی نہیں آتی. چنانچہ جو بھی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے اٹھے گا اسے موجود حقائق سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے راستہ نکالنا پڑے گا، اور جب وہ مذہب کی بنیاد پر بات کرے گا تو جو مذہب موجود ہوگا وہی زور پذیر ہو جائے گا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. اس وقت جس طرح میرے بھائی آفتاب نے کہا کہ آپ ایک امید کی طرح موجود ہیں اس زمانے میں، اور میری یہ دعا ہے کہ لوگ جانیں آپ کے بارے میں. تو میں بہت سی تمنائیں اپنے دل میں رکھتا ہوں، مگر بات صرف یہ ہے کہ یہ گفتگو کوئی آرزو تو پیدا کرتی ہے ہمارے دل میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتی ہمیں، کیونکہ یہ باتیں ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ خوبصورتی سے، زیادہ جدتوں اور جدید تقاضوں کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات. تو مذہبی تعلیم لوگ تو چاہتے ہیں، مذہبی تعلیم. میں سمجھتا ہوں کہ انگلستان میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کچھ اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس سے وہ ساری صورتحال پیچھے رہ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو محور تو بنایا جائے، مگر میں آپ سے پہلے بھی یہ گزارش ہوتی رہی ہے کہ قرآن میرے خیال میں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے معاف کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے، ایک نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، اور جدید تقاضوں، جدید زمانے کے معاملات کے مطابق قرآن کو بیان کیا جائے، اور پھر وہ مذہبی تعلیم اور تعلیم کے اندر فاصلے کو ختم کیا جائے، اور اس طرح یہ صورتحال ہو کہ اس سے وہ نتائج پیدا ہوں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. مگر میں پھر یہ اس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں کے اندر کسی طرح کا بھی شعور بیدار کرنے سے ابھی تک تو پیدا نہیں ہوئی. ٹیپو سلطان سے لے کر اب تک آپ نے مختلف لوگوں کی شکستوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا کوئی اور بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا ہمیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی ریاست کے مسلمان حکمران یہ طے نہیں کر لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہیں وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی تبدیلی تو آ سکتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بدلنے سے کیسے تبدیلی آئے گی؟ وہ تبدیلی بالکل نہیں آ سکتی. اور جو آفتاب نے پہلے بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے رہے. عمران خان آپ کے پاس آتے رہے، اور عمران خان اس وقت بھی آپ کے پاس آیا جب وہ مشرف کا بہت دوست تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ سب لوگ جو ہے آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے، اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں، کہ آپ آگے بڑھیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ جو صحیح معنوں میں ہمیں انقلاب کے دروازے تک لے جائے. اس میں ایک بہت دلچسپ چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ نہ معاشرے آپ سے آپ بدلتے ہیں اور نہ حکومتیں معاشروں کو بدل سکتی ہیں. اصل میں سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، کبھی آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک توازن قائم رکھتا ہے. عام طور پر آپ معاملات کو زیادہ نہ چھیڑیں تو عورتیں مرد کوئی بہت امبیلنس نہیں ہوتے، 1-2% کا فرق ہوتا ہے نا، سب کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں. ایسا ہی معاملہ ذہانتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یعنی اس کو آپ بڑے کروڈ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو یوں سمجھ لیں کہ کتنے ترخان پیدا کرنے ہیں، کتنے شاعر پیدا کرنے ہیں، کتنے اجمل نیازی پیدا کرنے ہیں، یہ بھی طے کرتی ہے، اور اس کے لحاظ سے پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر آپ کی ایک ایلیٹ پیدا ہوتی ہے، دانش میں، فکر میں، مذہب میں، یہ کیا کرتی ہے؟ میرے نزدیک قومیں یہاں سے بنتی اور بگڑتی ہیں. یہ جو پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یہ جو آپ کی ایلیٹ ہے، یہ اس میں آپ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ابوالکلام آزاد ہوں، شبلی ہوں، اقبال ہوں، سب کو شامل کر لیجئے، بڑے بڑے نام، اور باہر کے بھی صورتحال یہی ہے، انہوں نے کبھی یہ لائعمل اختیار ہی نہیں کی. اقبال نے اس کی آرزو پیدا کی، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ نشاندہی بھی کی، لیکن بعد میں ہم نے بالکل طے کر لیا کہ نہیں، اس معاملے میں ہم نے آگے نہیں بڑھنا کسی دائرے میں بھی. اس کو کبھی موضوع بنا کر کام نہیں کیا گیا. اس وجہ سے جیسے یہ کام ہوگا، حکومتیں در حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ معاشرے کی ایلیٹ کا ظہور ہوتی ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو سوسائٹی کے اس طبقے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کیسے آپ کارفرما طبقہ کہیے،
اس کو آپ مؤثر طبقہ کہیے، اس کو آپ جو کہیے، یہ میرے نزدیک اس وقت اگر آپ کالم پڑھیں، آپ مضامین پڑھیں، آپ تقریریں سنیں، آپ گفتگویں سنیں، آپ کو ہر جگہ یہ محسوس ہوگا کہ اس کی کمٹمنٹ علم اور تعلیم کے ساتھ نہیں ہے۔ آرزو ایک الگ چیز ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے کہ یہی لائے عمل ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے لیے سب کچھ لگا دینا۔ یہاں کروڑوں روپے اس قوم نے دیے ہیں۔ اب بھی عام اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں ان کو کوئی 72 ارب کے قریب روپیہ جو ہے وہ قوم دیتی ہے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اچھا، کروڑوں روپے آپ دیکھیں الیکشنوں کی نظر ہوئے ہیں، سیاست کی نظر ہوئے ہیں، اور اسی طرح کاموں کی نظر ہوئے ہیں۔ اگر اس چیز کو مجتمع کر کے اس ساری قوت کو یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم میں انقلاب برپا کرنا ہے تو اس سے قوم بنتی۔ اس کے بعد اصل میں جو حقائق پیدا ہو جاتے ہیں ایلیٹ میں، اس کو پھر سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ریاست پر بھی اس کے اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کرنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر مثال کے طور پر حکمران فیصلہ کر لیں کہ ان کو اس نوعیت کا کوئی کام کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کا موجودہ سٹرکچر اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی یہ سوچ بڑی مشکلات ہے۔ ان مشکلات کو اس وقت تک دور نہیں کیا جا سکتا جب تک دونوں جانب شعور پیدا نہ ہو۔ حکومت اپنی سطح پر یہ کام کرے اور سوسائٹی کی ایلیٹ اس کو ایک مسئلہ بنائے، قلم پر یہی آئے، زبان پر یہی آئے، ڈسکریج کیا جائے جو دوسری اس طرح کی نوعیت کی چیزیں اٹھتی ہیں جو کانفلکٹ پیدا کرتی ہیں، تصادم پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ چیز ہوگی تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اب رہ گئی بات جو آپ میری طرف آپ نے روح سخن کی، میں تو بالکل معمولی درجے کا طالب علم آدمی ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بس ایک طالب علمہ نوعیت کی خدمت میں کر سکتا ہوں۔ میری جو پچھلی 15-20 سال کی زندگی ہے اس میں وہ جو آپ نے اشارہ کیا اس جانب، اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں دین میں یہ جو کانفلکٹ پوائنٹ ہے ان کی تعبیر کر لی جائے، سمجھ لیا جائے۔ یہ کام میں نے شروع کیا تھا، اللہ کا شکر ہے اس وقت میں اس کا آخری چیپٹر لکھ رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو شاید اس سال میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد البتہ اگر اللہ نے کرم کیا اور کچھ کیا تو میں اس کو ایک موومنٹ بنانے کی کوشش کروں گا، سیاست کو نہیں، تعلیم اور علم کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مذہبی عالم ہیں اور مسلمان ہیں اور جو اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا سارا زور عبادات تک ہے، لیکن جو ہمارے انسانی رویے ہیں اور جو کلیکٹو سماجی ہماری ایک سروس ہونی چاہیے یا ایک ریفارمز کا پہلو ہونا چاہیے، وہ بالکل کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن مذہب کا پورا زور یہ تو ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ کچھ کریں، لیکن جو سماجی رویے اور انسانی رویے ہیں اس میں ہمارا مذہب جیسے کہ بالکل خالی ہے۔ اور آرونی کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہی اپنے انسانی رویوں میں وہ اس کا شکار ہیں، یعنی کہ کمی کا، ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے چینلز کی بات کی تھی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا کیا علاج ہے کہ جب ایک چینل پر آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب کہنا یہ چاہیے کہ گناہ کرنے والے کا درود شریف قبول نہیں ہوگا، تو یہ جو رویے چینلز پر پروموٹ کیے جا رہے ہیں، یا حج کر کے آئیں گے تو اس طرح دھل جائیں گے یا یوں ہو جائے گا، یہ ملاوٹ کرنے والا کوئی مطلب گناہ گار ہوتا چاہے جتنے مرضی درود شریف پڑھ لے۔ یہ انسانی سماجی رویوں پر مذہب کی تحریکیں کیوں نہیں زور ڈال رہی ہیں، صرف عبادات پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں تو اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری مذہبی تعلیم بہت ناقص ہے۔ یہ آپ نے عنایت فرمائی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وہ عبادات کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں کہتے۔ کبھی آپ جا کر دیکھیں جن چیزوں کو موضوع انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کا نہ کوئی خدا سے تعلق ہوتا ہے نہ انسانوں سے تعلق ہوتا ہے، اور یہ ذہنیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بدقسمتی سے پوری قوم میں سرایت کر گئی۔ اس کا ایک میں دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں، نام لینا مناسب نہیں۔ ایک مسجد کے خطیب، عالم، اچھے لیکن کاروباری آدمی تھے، تو مسجد میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت اچھی نماز پڑھی، اور صرف یہی نہیں کہ جو نماز جماعت ہو چکی تھی فرض اپنے طور پر پڑھے، بلکہ سنن نوافل بڑے اہتمام سے پڑھے۔ تو میں نے ایسی انہیں داد دینے کی جگہ میں نے کہا آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، کہنے لگا کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر ذرا اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ذہنیت ہے، یعنی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس طرح کے معاملات، یہ جو اخلاقی معاملات ہیں یا معاملات کی جو چیزیں ہیں، ان کی اہمیت کس درجے میں ہے، اس کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا۔ آپ کی پچھلی مذہبی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی خاص اہمیت اس کو دی نہیں جاتی سرے سے۔ آپ کو کم تولنا کتنا بڑا جرم ہے، ملاوٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، بلکہ اس جو سیاسی مذہبیت ہے اس نے تو ایک نیا تصور پیدا کیا کہ مذہبی مقاصد کے لیے آپ دین کے اصولوں کو پامال کر دیں تو یہ بھی جائز ہے۔
اس میں ظاہر ہے کہ اخلاقی رویہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تربیت کا موضوع ہی نہیں ہے، تعلیم کا موضوع نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. باقی جو آپ نے کہا ہے چینل کے اوپر، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چینل والے کیا کریں، جو مذہبی عالم آپ نے پیدا کیا ہے وہی آئے گا نا وہاں پہ. یعنی وہ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈرامہ کوئی نشر کرنا چاہیں تو کیا وہاں بیٹھ کر اسٹوڈیوز میں اداکار پیدا کر لیں؟ تو سوسائٹی پیدا کرے گی نا. تو اسی طرح مذہب میں اگر یہی باتیں بتانے والے، اصل میں یہ آپ کو چینل پر نظر آ رہے ہیں، پہلے مسجدوں میں بتا رہے تھے، گلیوں میں بتا رہے تھے. ایک استخارہ جو ہے وہ ایک گلی میں ہو رہا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اتفاق سے کراچی میں میرے جو ایک بڑے لڑکپن کے دوست ہیں جن کے میں عام طور پر ٹھہرتا ہوں، یہ انہی کی گلی میں ہوتا ہے، قریب میں ہے بالکل، وہاں بہادر آباد میں. تو وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسی طرح قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جب مقبولیت کا یہ عالم ہے تو وہ چینل پر بھی آگے مقبول ہو جائے گا. جو کچھ ہوتا ہے اصل میں اس کا ظہور ہوتا ہے. ذریعہ ابلاغ نیا آدمی نہیں پیدا کرے گا، پیدا ہوئے آدمی کے لیے مواقع فراہم کرے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ویسٹ کی جو ترقی یا تعمیر ہوئی ہے بلا شبہ وہ سائنسی معاملات میں یا ان معاملات میں وہ ہم سے بہت آگے گئے ہیں. پہلے ہم لوگ آگے تھے، جس کا آپ نے برملا اظہار بھی فرمایا، اسپین کے وقت کا یا عباسی دور کا یا بنو امیہ کے دور کا، اور بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے. لیکن اب علمی انحطاط بلا شبہ مسلمانوں پہ طاری ہے. لیکن ویسٹ من حیث المجموعی اس وقت ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ نہیں ہے. وہ اخلاقیات میں اور بہت ساری قدروں میں ہماری کم از کم جو اپنی معاشرت ہے یا جو قرآنی بنیاد پہ ہم نے ایک ریاست کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جس میں ہمارا علم یا ہمارا اثاثہ بہت رچ ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا، ہمیں اپنے ایک شعبے کے اوپر تعمیر کرنی ہے، جبکہ ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قابل یعنی ان میں تبدیلی ہے یا ضرورت ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم امن بائی کرنے کے لیے، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، ہر عمل کا رد عمل ضرور ہے، وہ فطرت میں رکھا ہوا ہے، وہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس فطری عمل کو دبانے کی کوشش کریں گے تو کیا یہ امن بائے کرتے کرتے کیا ہم پوری قوم کو یا پوری امت کو ایک مرعوبیت کا شکار نہیں بنا دیں گے؟ اور وہ مرعوبیت ہماری اوور آل سوسائٹی کا ایک حصہ بن کر ہمارے لیے روگ جہاں بن جائے گی. اس سے کیسے نجات ہم حاصل کریں گے؟ اچھی بات آپ نے کی اور بڑی اچھی نمائندگی کر دی ہے ہمارے مسلمان ذہن کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو ایگریسو ہوں گے یا مروب ہوں گے، درمیان میں کبھی نہیں ہوتے. ایک درمیان کی جگہ ہوتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اپنے پیغمبر کے لیے. بیان کیا نا اس بات کو، دیکھیے کیا کہا ہے کہ تم سے ہم نے ایک لمبے عرصے تک یہ کہا کہ کفو ایدیکم من القتال، اپنا ہاتھ ذرا ایگریشن سے روک کے رکھو. اور اس موقع پر جو لفظ استعمال کیا وہ صبر کا لفظ استعمال کیا. صبر مروبیت نہیں ہوتی. جب آپ اپنے سامنے ایک آدرش اور ایک نصب العین رکھ کے جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے لیے امن خریدتے ہیں تو یہ کوئی منفی عمل نہیں ہوتا، یہ بڑا مثبت عمل ہوتا ہے. اور یہ مغرب نے بھی خریدا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ کسی زمانے میں آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا. آپ جانتے ہیں یروشلم کی حیثیت مسیحی دنیا کے نزدیک کیا ہے؟ یہودیت کو ابھی الگ رکھ لیجئے، وہی جو آپ کے نزدیک مدینے کی ہے، جو آپ کے نزدیک مدینے کی ہے وہی حیثیت ہے. یعنی وہ بیت الحم سیدنا مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. یروشلم میں انہوں نے اپنی دعوت دی ہے، کوہ زیتون سے ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا عمل ہوا ہے. تو یہ سارا وہی علاقہ ہے، ان کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا. چنانچہ گلی گلی میں انہوں نے بھی مروب ہونے سے انکار کیا. گلی گلی میں پادری کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس درجے میں لوگوں کو آمادہ کیا، جنگ پہ آمادہ کیا کہ بڑے بڑے نائٹس اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ٹاٹ پہن کے نکلے. صلیبی جنگیں ایسی وجود میں نہیں آ گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، معلوم ہے نا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مغرب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، اصل میں مسلمان اس وقت اپنی تعمیری صلاحیت میں جس مقام پر کھڑے ہیں اس مقام پر ٹکرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے 3 صدیوں تک امن خریدا ہے اس کے بعد، اور وہ امن خریدنے کے بعد اپنا سارا رخ 2 چیزوں پر موڑ دیا، اصلاح دین اور احیاء علوم. ریفارمیشن کی اپنے مذہب میں، اس کا بڑی اچھی طریقے سے جائزہ لیا، بڑی تحریکیں اٹھی وہاں. انہوں نے رخ بدل دیا بالکل سوچنے کا لوگوں کا، اور کنفرنٹیشن سے نکالا اپنی قوم کو. اور پھر رینیسنس کی تحریک، احیاء علوم کی تحریک، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، اقبال نے جس کو بیان کیا ہے، یہ سارا عمل ہوا وہاں پہ کم و بیش 3-4 صدیوں تک. اس کے بعد
پھر نہایت اطمینان کے ساتھ دنیا نے یہ دیکھا کہ اب صلیبی جنگوں کا نتیجہ آپ کی خواہشات کے بالکل خلاف نکلنا شروع ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں امن خریدنا. یہ مروبیت کا عمل نہیں ہوتا. ہم اصل اسی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس پر انبیاء علیہ السلام کو صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے قرآن نے اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کہا ہے. یعنی سیدنا یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر سے بے صبری ہوئی تو قرآن نے جب آپ کو کھڑا کیا تو کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہیں اس مچھلی والے کی طرح بے صبر نہ ہو جانا. صبر کے ساتھ اس نتیجے کا انتظار کرو. پھر مزید کہا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو پھر دشمن ہم کو نگل لے گا، اس کا جواب دیا قرآن نے کہ میں قتال کرنے والوں کی مدد کا تو ایک قانون رکھتا ہوں، اتنی طاقت ہوگی تو تب مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. صبر کرنے والوں کے ساتھ نہتے بھی ہوں تب بھی کھڑا ہوتا ہوں. تو جب خدا ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. ہم مسلمانوں نے صبر کے موقع کے اوپر اقدام کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، اس میں ہم خدا کی مدد سے محروم ہو گئے. تو اس کو آپ مروبیت کی اصطلاح سے تعبیر نہ کیجیے، صبر کا موقع. اور آپ دیکھیں اس میں سب سے بہترین اسوہ آپ کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی یروشلم میں دعوت ہے. یعنی وہ رومیوں کے محکوم تھے، پوری قوم محکوم تھی. خود ان کو جس عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ پلاطس رومی کی عدالت ہے جس میں وہ پیش کیے گئے. لیکن آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے معاملے کو اس طرح سے کنفرنٹیشن میں نہیں بدلنے دیا، مظلومانہ رخصت ہونا قبول کر لیا. تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں مظلومانہ جدوجہد کی جاتی ہے ورنہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں کبھی نہیں نکلتا. صبر کے ساتھ خدا کی مائیت حاصل کریں اور اپنے لیے تعمیر کا پروگرام بنائیں. مروبیت تب طاری ہوتی ہے جب آپ مہلت کے وقفے میں سو جائیں. مہلت کے وقفے کو تعمیر کی جدوجہد اور پلاننگ اور منصوبہ بندی اور اس کے لیے کام میں لگائیں. پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے نتائج. جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے بعد اسلام کی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ کولیپس ہو گئی. بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، فاطمی ہے، آٹومان ہے، یہی ہوا نا. اور اس پر عرب امپیریلزم کی چھاپ لگنے کے بعد ہم نے اس کو ذریعہ تشدد بنا ڈالا. جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ظلم سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا وہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کلرجی آ گئی ہمارے رویوں میں اور ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے کوئی ایک کنسنسس، کافی باتیں آپ نے دوستوں کے سوالوں میں بیان بھی کیے ہیں، لیکن کوئی وہ جو انٹرنل جو ہارمنی تھی اور ود ان دا ریلیجن جو انٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوا اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہوا. اور ہم یہی اقبال نے 1930 کے خطبے میں بھی کہا کہ جی اس شمال مغربی سرحدی پٹی پر ایک ایسا ہم نظام مملکت لائیں جس میں اسلام کے ابدی اصولوں کو بروئے کار لا کر ہم دنیا کو گڈ گورننس دے سکیں، اور جو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کا بدنما دھبا ہے، کم و بیش یہی الفاظ ہیں، اس کو دھونے کا ہمیں موقع مل سکے. تو آپ علماء یا دوسرے آپ نے کافی بات کر بھی دی ہے، اس کو مزید میں چاہوں گا اس کو وسعت دیں کہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جو یہ کنفیوژن کا ہم شکار ہیں، جیسے کثرت ازواج ہے، جیسے تفریح کا ہے عنصر، انٹرٹین کے مواقع ہیں، رول آف وومن ان اسلام ہے. اس پر کوئی فیئر حاصل اور کلیئر کٹ پکچر ہمارے اکابرین کی طرف سے، علماء کی طرف سے واضح نہیں ہوئی. تمام فرقہ جو بھی ہیں اسلام کے، اس پر کوئی کلیئر کٹ پکچر نہیں ہے. اس کے لیے کون سا آپ ماڈل پرپوز کریں گے جس میں ہم وہ جو ایجنڈا ہے یا یہ جو چیزیں میں نے واضح بتائی ہیں اس پر ہم کلیئر کٹ ہمیں ایک رہنمائی مل سکے؟ میں نے خود اپنی گفتگو میں وہ چاروں دائرے متعین کر دیے تھے جن میں اصل میں کانفلکٹ اور تصادم ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ان میں یہ ضرورت ہے کہ ایک وسیع ڈائلاگ کے ذریعے سے ہم کسی صحیح جگہ پر پہنچیں. لیکن یہ وسیع ڈائلاگ کے لیے دو لازمی چیزیں ہیں. ایک جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کو اپنا مذہبی عالم بدلنا ہوگا. وہ ایسے نہیں بدلے گا کہ جس طرح لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک کشتی میں لوگوں کو رکھو اور جا کے ڈبو دو، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ آپ پیرالل قوت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے اثر، رسوخ، علم، دانش، تقوی سے خود جگہ پا لیتی ہے، خود حاصل کر لیتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بالکل قطعی طور پر، میں نے اشارہ کیا تھا اس جانب، یہ جو اصطلاحات ہیں نا سیکولر اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اس سے بلند ہو کے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. ایک جمہوری معاشرہ، جمہوری ریاست اور جمہوری کلچر. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ جمہوری کلچر حقیقی معنی میں کامیاب ہو گئے کرنے میں تو جس کنسنسس کا آپ خواب دیکھتے ہیں وجود میں آ جائے گا. کیونکہ تینوں جو سلطنتیں قائم ہوئی ہیں تینوں نے جمہوری پروسیس کو اپنے ہاں شروع ہونے ہی نہیں دیا اور یا اس کو ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ جس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. مسلمانوں کو جب آپ مسلمانوں پر اعتماد کریں گے
اور موقع دیں گے کہ وہ دین کی تعبیر کا انتخاب کریں، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ بہتر انتخاب ہوگا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بہتر انتخاب ہوگا۔ مسلمان عوام کی ذہانت پر اعتماد کریں، اور میرے نزدیک اس میں بہتر انتخاب ہوگا۔ تاریخ انسانی میں ہمیشہ لوگوں نے بہتر انتخاب کیا، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، لیکن ان کو اس کا موقع دیں۔ تو ایک ڈیموکریٹک معاشرہ جس کے اندر لوگ آزادی سے جئیں، اپنی بات پیش کریں، حدود کے اندر رہ کر دوسرے کی بات سنیں، اصل میں یہ چیز ہے جس کو آپ پیدا کیجئے۔ اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر معاشرے کے اندر اگر اسلام کی تعلیم اور علم اچھا ہوگا اور اس کے پیش کرنے والے اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو خود بخود وہ چیزیں آ جائیں گی جن کو آپ لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی تعمیر، فرد کی تعمیر اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی جدوجہد، ان 3 نکات پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس سے آگے کی باتیں کرتے جو اس کے نتیجے کے طور پر خود پیدا ہو جائے۔ جب کبھی ہماری مذہبی اقدار جو ہے اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو مسلم جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ علمی یا فکری طور سے جو حملے ہوتے ہیں ان کا علمی اور فکری سطح پر جواب دینے کی بجائے صرف احتجاج اور اپنے ہی ملک میں ریلیاں جو ہیں اس تک اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ کیا مسلم انٹلیکچوئل جو ہیں ہیون دے فیل دیئر جاب، یا ایسا ہے کہ وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے؟ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری یہ کہ مغرب سے جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو مغرب میں آپ کو اپنے اقدار کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے جو کام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اینٹی نازی تحریک نے کیا، اس قسم کا بھی کام مسلم لیڈرشپ نے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہو، وہ انہوں نے میزریبلی یہ فیل کیا ہے، اور اپنے آپ کو صرف اپنے حلقے میں بند کر کے سوچا کہ احتجاج اور ریلیاں کرنے سے جو ہے شاید مغرب جو ہے بات کو سمجھ جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کس حد تک مسلم اسکالرس کو، انٹلیکچوئلس کو، صرف یہاں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں بلکہ اوور اے پیریڈ آف 50 ایئرس یا 60 ایئرس، ان کو آپ کس حد تک ذمہ دار گردانتے ہیں؟ میں اس سے پہلے جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ چونکہ ذرا تشریف لائے دیر سے، اس میں بنیادی طور پر اسی چیز کو میں نے موضوع بنایا تھا کہ ہم نے علم کے دائرے کی چیز کو اور تعلیم کے دائرے کی چیز کو احتجاج، ہنگامے اور رد عمل کی نفسیات میں تبدیل کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے تو فرمایا نا کہ وہ اس طرف آتے نہیں، میرا احساس یہ ہے کہ وہ اس طرف آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی ایک احتجاجی تحریر لکھ لینا، جذبات کا اظہار کر لینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ مسئلہ زیر بحث کیا ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک انٹرویو میں ابھی چند روز پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تضحیق کرے، خاکہ اڑائے اور وہ کسی بنیاد پر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یا وہ اسلام کا کوئی حکم ہوگا، یا سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا، یا مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی پہلو ہوگا، اس کی کوئی مس انٹرپریشن کی گئی ہوگی نا، ورنہ تو خاکہ اڑایا نہیں جا سکتا نا، کسی چیز کا تصدیق ہو نہیں سکتی۔ تو ہمیں جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے، اور علمی طریقے سے اس کی وضاحت کریں، اور اتنے شائستہ اسلوب میں اپنی بات پہنچائیں کہ جس سے مغرب کا پڑھا لکھا طبقہ آپ کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی میرے نزدیک کسی قوم کے بارے میں بحثیت مجموعی کبھی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، انسان زندہ موجود ہوتا ہے، آپ اس زندہ انسان کو اگر مخاطب کرتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے اس کے اندر آپ کے حامی، آپ کی بات کرنے والے، سمجھنے والے نکل آتے ہیں۔ رد عمل کی نفسیات کا یہ نقصان ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چودھری نے آ کے آپ کو گالیاں دی، اس نے تھپڑ مارے، اس نے سب کام کیا، اب یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے آپ نے آگے سے اس گھر کے شیشے توڑ دیے، زیر بحث مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ شیشے توڑے گئے کیونکہ دوسرا طاقتور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اس احتجاجی نفسیات کے نتیجے میں اصل مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ جہاں احتجاج کرنا، یعنی میں احتجاج کی کوئی نفی نہیں کر رہا، انسانی جذبات ہے، اگر مغرب کے لوگوں کو یہ حق تھا کہ وہ عراق جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلے تو ہمارے ہاں بھی اگر لوگ تہذیب کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، کوئی نکسیر نہ پھوڑتے، کوئی بتی نہ توڑتے اور مہذب طریقے سے اپنی بات پہنچاتے، جو غلط بات نہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ کرے کہ ہم علمی طریقے سے معاملے کا جائزہ لے کر شائستگی کے ساتھ اس کا ابلاغ کریں اور اتنے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس بات پہ کوئی حرف ڈال سکے، یہ صرف مس انٹرپریشن یا سوء فہم ہے، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو اولین کام جو ہے وہ کرنے کا یہی ہے، اور میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں آپ کے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ احساس تھا جس کی وجہ سے میں نے کم و بیش 20 سال تک
اجمل لائی صاحب کی ساری خوبصورت ترغیبات کے باوجود اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا ہے، کیونکہ میرے نزدیک پہلے مسائل کا صحیح مطالعہ ضروری تھا اور اس کی صحیح تنقید ضروری تھی، اس کے بعد آپ معاشرے میں کوئی کام کر نہیں سکتے۔ ہماری اسلامی نظام تعلیم ہے، جیسا کہ آپ نے انالائز کیا، اور ہر غلطی کا ذمہ دار جو ہے ہمارا اسلامی نظام تعلیم قرار دیا ہے۔ جی ہاں، مذہبی نظام تعلیم کو آپ نے ہر برائی کا جو ہے نا وہ منبع قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اسلامی ہوتا تو زوال نہ آتا۔ جی ہاں، تو آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ناکام سارا سلسلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذہبی تعلیم ناکام نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی ناکام ہوئی ہیں، لیکن اس طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ان کی ناکامیوں کو بھی اگر آپ اینالائز کرتے تو بہتر صورتحال سامنے آتی۔ آپ نے ایک چیز کو تو سامنے رکھا ہے لیکن دوسرے رخ کو نظر انداز کیا ہے۔ آپ نے پچھلے سالوں کی شکستیں تو بتائی ہیں ہمیں، لیکن آپ نے یہ بات بتانا نہیں پسند کیا کہ قائد اعظم نے ووٹ کے ذریعے مملکت حاصل کی تھی، ہم نے جمہوری طریقے سے یہ پاکستان بنایا تھا۔ آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، آپ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈیموکریٹک ہمارا جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ہیں، اور جب ہم ناکام پاکستان میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک کلچر ہے، ہم نے لوگوں کا ووٹ سے جو ہے یقین اٹھ چکا ہے کہ ہم ووٹ سے تبدیلی نہیں لا سکتے، اور آپ جیسے لوگ کھل کے بات بھی نہیں کرتے اس سلسلے میں۔ یہی بات تو کر رہے ہیں، آپ آرام سے بات کریں۔ کوئی بات نہیں۔ نہیں میں سر یہ بات لیکن بھیا آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات آپ جب ہماری میٹنگ ہے تو آپ بات سنیں، یہ تو بات نہیں، یہ بات جی میرا خیال ہے دانش مندوں میں کچھ اور سمجھ گیا بلند آباد میں کوئی باقی گیٹ کا جلسہ نہیں ہے، یہ ایک دانش وروں کی ایک مجلس ہے۔ میں بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوں اور بڑی خوش اسلوبی سے ایک نہایت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے نہایت قابل احترام مہمان ہیں، اور میں پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے ممبر بنایا ہے اس سوسائٹی کا۔ یہ بات کی بات ہے بعد میں کر لیں گے آپ ممبرشپ دینا ہمیں کوئی اتنی آنا نہیں میری گزارش اپنے ادارے کی جی میں اس ادارے کا ایک ادنا سا ممبر ہوں، اور میں اپنے انتہائی محترم مہمان کے بارے میں گفتگو اس ادارے کی نہیں ہے، بہتر ہے کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ۔ نہیں سر، میں نے جو بات کی تھی اتنی تھی کہ میرا سوال اتنا تھا کہ صرف دینی تعلیم جو ہے زوال کا سبب نہیں ہے، ہمارے آپ اگر مجھے اجازت دے دیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے اگر اجازت دے دیں، میری گزارش دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر کسی سیاسی اجتماع میں نہیں بلایا گیا تھا، ایک متعین موضوع دیا گیا تھا جس پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور میری پوری بات آپ نہیں سن سکے، اور جتنی سن سکے ہیں اس میں میری کجمج بیانی ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری طرح واضح نہیں کر سکا۔ تو میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے سارے معاملے کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں مسائل کیا ہوئے ہیں۔ جب آدمی سوالات کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو ہر موقع کے اوپر وہ پوری بات نہیں دہراتا ان تمام معاملات کے بارے میں، بلکہ میں نے ان ایریاز کو متعین کیا تھا جو ہمارے درمیان کانفلکٹ کے ایریاز ہیں۔ میرے سامنے جو سوال رکھا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اس وقت ثقافتی اور سماجی سطح پر جو میڈیا کی یلغار ہو رہی ہے اور جس طرح ایک دور حاضر کی تہذیب ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں جو علماء اور مسلم دانشوروں کے کردار کو متعین کرنا ہے۔ یعنی آپ اس موضوع کو دیکھیے، وہ کوئی سیاسی موضوع نہیں تھا، ایک بات نہ میں کسی ساری دنیا کی تاریخ پر تبصرہ کر رہا تھا۔ میری چند گزارشات ہیں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں اس کی۔ مثلا مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، وہ آپ کے نزدیک ایک ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کے نزدیک دوسرے ہو سکتے ہیں۔ میرا احساس یہ ہے
کہ جب بھی کبھی سوسائٹی کے اندر خرابی آتی ہے، اگر سیاستدان بالکل درست ہو اور حکومت کا نظام بھی بالکل درست ہو اور معاشرہ بھی بالکل درست ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کا آخری جگہ جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہے، وہی اصل میں اٹھتا ہے، وہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہماری مذہبی تعلیم درست ہو جائے تو اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑیں گے، معاشرت پر بھی پڑیں گے، تہذیبی روایات پر بھی پڑیں گے۔ یہ موضوع تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہرگز یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی یا ناکامی کی ہے۔ میں مذہبی عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس جگہ سے جدوجہد کرنی چاہیے اس پر گفتگو کرنا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو۔ ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ حق تو ہم کو ماننا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی اس کو ہم فراموش کر ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف خوشگوار ماحول میں کرنا سیکھیں۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، غور کریں، اس کے اوپر تبادلہ خیالات کریں اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہمیں سخت اختلاف ہے، لیکن اتنے خوشگوار طریقے سے کہہ کے اٹھ جائیں کہ چائے کڑوی نہ ہو جائے۔ میں جو ہے اسلامی تعلیمات کے کلچر سے ہم جو ہے نا صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے جب تک تمام معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب ہو رہا ہے کہ ہم سارا بوجھ اس معاشرے کے طبقے پہ منتقل کر رہے ہیں جو معاشرے کا سب سے کمزور، مظلوم، بے بس طبقہ ہے، کیونکہ ملا جو ہے معاشرے کا اس کو سب سے کم تنخواہ ملتی ہے، اور آپ اسے توقع لیڈرشپ کی طرف کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے وہ قوم کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ بجا طور پر آپ نے تاریخی اور عالمی پس منظر میں آج ہم سب کو زیادہ تر وقت میں گلوبل اور ہسٹوریکل اسلام کی صورتحال پر بہت سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی اور ہم کو جھنجھوڑا، جگایا، لیکن اس میں جہاں عالمی سطح کے عالم اسلام کی اصلاح کی بات چیت کرتے ہیں وہاں میرے ذاتی خیال میں اپنے گھر کی، اپنے وطن کی، اپنے ملک کی جو نصف صدی سے اوپر کرائسس ریڈن سچویشن ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے فکر اقبال سے متاثر ہو کر اور قائد اعظم کی قیادت میں ایک پاکستان موومنٹ 1940 کے ریزولوشن کے بعد 8 سال کے عرصہ میں اس موومنٹ کے نتیجے میں ایک نیا ملک، ایک نیا جغرافیہ، ایک نئے آئیڈیالوجی کے اوپر ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس فکر اور اس جذبہ جس نے اس ملک کو جنم دیا تھا کہ یہ عالم اسلام کا ایک قلعہ بنے گا، وہ چند سالوں میں وہ خواب منتشر ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے بڑے ادب سے کہ اسلامیان ہند میں سے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں جو پاکستان وجود میں آیا وہ ایک قوم نہیں بن سکا، اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی فکری انقلاب پیدا کرنے کے لیے نہ ہی اس قوم نے جس نے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان بنایا تھا اس جذبے کو کیوں جاری نہیں رکھا، اور اگر قوم نے نہیں جاری رکھا تو دانشوروں نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور اگر دانشوروں سے کمی رہ گئی تو حکمرانوں نے بھی اس میں کوئی اصلاح کی صورت پیدا نہیں کی، جس سے میرے خیال میں سارے عالم اسلام کی اصلاح آپ کے خیالات کی روشنی میں اگرچہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ
وہ وقت آئے گا کہ اگر سمجھ میں آ جائے مسئلہ تو پھر اصلاح ہوگی. لیکن میں صرف محدود طور پر اپنے ہی وطن کی، اپنے ہی ملک کی جس کا میں حصہ ہوں، اس کے حالات سے اس لیے پریشان ہوں کہ کیوں ہمارا سارا پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان کی اجتماعی دانش اکٹھی نہیں رہ سکی، کیوں ہمارے اندر وہ فکری انقلاب نہیں پیدا ہو سکا جس کی آپ نے ابھی رہنمائی فرمائی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں مستقبل آپ ایسا فکری انقلاب برپا ہونے کا جس سے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. انقلاب یا تو خونی انقلاب ہوتے ہیں اور یا فکری اور ایولیوشنری ارتقاء کے عمل سے گزر کے ہوتے ہیں، اور ارتقاء کا عمل بڑا لمبا ہوتا ہے. اس میں آپ کو کیا امید کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس معاشرہ میں، اس قوم میں جو ابھی تک کتنے حصوں میں بانٹے ہوئے ڈیپلی ڈیوائیڈڈ قوم ہے، مذہبی لحاظ سے، فرقہ پرستی کے لحاظ سے، مسجدوں اور امام باروں کے سے بڑھ کر بھی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے، اس میں کتنی روشنی کی کرن آپ دیکھتے ہیں اس فکری انقلاب کی جو آپ کا بھی خواب ہے، جو میرا بھی خواب ہے؟ منفی لحاظ سے بہت روشنی دیکھ رہا ہوں میں نے لفظ استعمال کیا منفی لحاظ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی قیادت اس دوران میں پیدا ہوئی ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس کی ناکامی اب نظری بحث کی محتاج نہیں رہی. یعنی وہ اب ایک عملی حقیقت بن گئی ہے اور آئندہ چند سالوں تک بن جائے گی. اس سے راستہ ہموار ہوا ہے. یعنی اب گویا لوگ جس اسپیل میں ہوتے ہیں اس سے نکلیں گے اور حقیقت کا تجزیہ کر کے حقیقت پسندانہ اقدامات کرنے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن جہاں تک ایجابی پہلو کا تعلق ہے، پازیٹو پہلو کا، اس میں ابھی روشنی کی کوئی بڑی کرن اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اس قیادت سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ لا عمل بدلے گی، ارریلیونٹ ہو جائے گی کچھ وقت کے بعد. لیکن نئی قیادت کے پیدا ہونے کا جو عمل ہے اس میں شاید ابھی مزید وقت ہے. یعنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ لازماً پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس لائے عمل کی خامی اور اس کی کمزوری اب اصل میں کچھ چند جذباتی معاملات تک رہ گئی ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بڑی حد تک لوگ دل میں اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد شاید ہم پاکستان کے فکری بانی اقبال کی بھی باز یافت کر سکیں. کیونکہ اقبال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ مصور پاکستان تو ہو گئے، وہ ہمارے سیاسی رہنما بھی ہو گئے، شاعری بھی ہم نے ان کو پڑھ لی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس دائرے کی نشاندہی کی تھی جس میں اصل میں امت کے احیاء کا راز پوشیدہ تھا، اس پر کوئی ایک کام بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے. اس لیے کہ ہمیں فراغت نہیں تھی نا اس لائے عمل سے. ہمارا تو کہنا یہ تھا کہ اچھا مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجئے، بس تمام معاملات درست ہو جائیں گے. یہ ایک نقطے کا لائے عمل ہے جس پر ہم نے جدوجہد کی ہے اس سارے عرصے کے دوران میں. جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک آپ علم اور تعلیم اس کو اپنا مرکز اور محور بنا کر پہلے امت کی ایلیٹ میں اور سوچنے سمجھنے والے طبقے میں اسلام کے حق میں ایک فکری انقلاب نہیں پیدا کر دیتے، اس وقت تک آپ کسی روشن مستقبل کی کوئی نوید نہیں پا سکتے. دیکھیے میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کروں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو فکری تبدیلی ہوتی ہے یہ اتنی پائیدار ہوتی ہے. اس وقت جمہوریت کے حق میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، فکری انقلاب. آپ کے ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ملوکیت بھی جہاں قائم ہے، کوئی آدمی جمہوریت کے خلاف تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہم اسلام اور اسلامی شریعت کے حق میں یہ فکری انقلاب پیدا کر سکیں؟ نہیں پیدا کر سکیں. تو جب آپ اس درجے میں لے جائیں گے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ شریعت مثال کے طور پر نافذ ہونی چاہیے. اگر شریعت کی معقولیت، شریعت کا علم، شریعت کا فہم اس سوسائٹی کی ایلیٹ کے لیے ایسی ہی حقیقت بن جاتا ہے پسندیدگی کی جیسے ڈیموکریسی ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ سے آپ کو جھوٹ نہ آئے گی. اس جگہ تک ہم نہیں پہنچا سکے معاملات کو، تو یہ ہمیں کانسنٹریٹ کر کے پہنچانا ہے. یعنی پہلے دین کی صحیح تعبیر، اقبال نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کے سوالات میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی، معلوم نہیں آپ نے وہ سنا ہے یا نہیں. اقبال میوزیم ہے نا، وہاں آپ جائیں، وہاں ایک پورا کا پورا صفحہ ہے خود اقبال کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، جس میں انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ آخری عمر میں ایک کتاب لکھیں گے، اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. تو اس کے انہوں نے کانٹینٹ وہاں متعین کیے اور اس میں ان تمام مسائل کی نشاندہی کی ہے جو اگر کبھی معاشرہ اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا آپ نے کام کیا تو پیش آ جائے گا. اور یہ جتنے 6 دائرے میں نے متعین کیے ہیں، ان سب میں
انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اس شعور کا آدمی یا تو زندہ رہتا اور یا پھر بعد میں آنے والے اسی شعور اور احساس کے ساتھ ان چیزوں پر کام کرتے. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جو مذہبیت موجود تھی ہم نے اس کو مطالبے کا نام دے دیا. آپ دیکھیے پاکستان بننے کے بعد مذہبی حلقوں نے اسلام کی گفتگو حاصل کی، اسلامی نظام کا مطالبہ. سوسائٹی میں کبھی مطالبے سے فکری حقیقتیں نہیں آتی، وہ سوسائٹی کے اندر سے نفوذ کرتی ہیں، اس کی روح میں اترتی ہیں، اس کا ذہن اور اس کا فکر بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر معاشرہ اصل میں اپنے وجود سے مطالبہ بن جاتا ہے اس چیز کا. تو جب تک آپ معاشرے کو اس کی تہذیب اور وجود سے اسلام کا مطالبہ نہ بنا دیں یہ خواب نہیں پورا ہو سکتا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس میں یوں نہیں ہے صورتحال کہ ہم نے بہت کچھ کیا کچھ نہیں نتیجہ نکلا، نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جس دن ہم کریں گے پھر نتیجہ نہیں نکلے گا تو تب ہے نا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. تو بے کیے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والباطل ظلما